آپ سب کی سلامتی ہو. میں الشبا ہنی اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. میری ایک دوست ہے جس کی شادی کو تقریباً ابھی 4 ماہ ہوئے ہوں گے، تو اس کو ڈیورس ہو رہا ہے. تو میں نے جب اس سے ریزن پوچھا کہ تمہیں کیوں ڈیورس ہو رہا ہے، تو صرف ریزن کیا، ایک ضد، ایک ضد کی وجہ سے ڈیورس لے رہی ہے. میں اس کے شوہر کو بھی جانتی ہوں، تو میں نے جب یہ سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا. تو میں نے بھائی سے پوچھا کہ آخر یہ کیا معاملات ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا اور میری فرینڈ نے بھی مجھے بتایا کہ صرف اس بات سے ڈیورس ہو رہا ہے کہ اس کی جو مدر ان لو ہے، جو اس کی ساس ہے، شادی کے 15 دن ہوئے تھے تو اس نے اس کو اٹھایا صبح صبح اور کہا کہ تم اپنے شوہر کا ناشتہ خود بناؤ، اس کی تیاری خود کرو، میرے ساتھ کچن میں ہیلپ کرواؤ. تو اس بات سے اس کو ڈیورس ہو رہا ہے. تو اس لڑکی کی یہ ضد ہے کہ میں کیوں اٹھوں، تمہاری بہن سوئی ہے، تمہاری بھابھی سو رہی ہے، فلانا سو رہا ہے، تو میں اٹھ کے ناشتے بناؤں، میں اٹھ کے ہیلپ کروں، دوسرے کیوں نہیں ہیلپ کر رہے، میں نہیں کر سکتی. تو صرف ان باتوں کی وجہ سے آج وہ اس اسٹیج تک پہنچ گئی ہے کہ اس کو ڈیورس ہو رہا ہے. نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک NCN ٹی وی کے سلسلہ وار پروگرام لیگل پینل ڈسکشن میں شمسن جاوید اور میزبان ایڈوکیٹ نادیہ حمید کی جانب سے تمام ناظرین اور NCN ٹی وی کی لیگل ٹیم اور پاسٹر صاحبان کو خوش آمدید. ناظرین، ہمارے یہ لیگل ایڈوائزر جہاں مختلف قانونی پہلوؤں سے آگہی کے سلسلے میں یہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے جس میں پرسنل لا یعنی مسیحی طلاق ایکٹ پر ہماری لیگل ٹیم، جس میں ماہر قانون محترم کاشف الگزنڈر ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ، پھر محترمہ تبسم یوسف ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ان کا تعلق کراچی سے ہے، نادیہ حمید ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ جن کا تعلق لاہور سے ہے، اور آج یہ ہوسٹ کا بلکہ یہ جو لیگل ہماری ڈسکشن پینل ہے ان کی مستقل میزبانی بھی ان کے پاس ہے، اور ان کی تعریف کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. کوئٹہ سے پاسٹر آصف جان جو ماہر الہیات تھے، آج وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے، اور اس سے پھر ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مناٹی رائٹس کے ممبر ڈاکٹر صابر مائیکل، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، ڈاکٹر صابر مائیکل اور بہت سی NGOز اور وکلا حضرات بھی ڈائیورس ایکٹ 1859 کو ہیومن رائٹس کے متصادم قرار دیتے ہیں. اس پر بھی گفتگو ہوگی. واضح رہے کہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین حالات و واقعات کے تحت ان میں رد و بدل ممکن ہے، مگر خدا کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا. افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سارے لوگ طلاق کے قوانین میں ترامیم کے لیے کوشاں ہیں، مگر طلاق تک نوبت کیسے آتی ہے، وہ وجوہات جو طلاق کی تک پہنچتی ہے بات، اس کا تدراک اور اس کے ساتھ تحقیقات، اعداد و شمار کیا ہیں، کون سا ایسا طبقہ ہے جس میں زیادہ طلاق کا ہے، یہ اس پر بالکل بولا نہیں جا رہا. اور ہمارا پچھلا پروگرام تھا جو ایک ججمنٹ سیشن کورٹ کی آئی، اور انہوں نے انٹرپریٹیشن یا جس طرح بھی سامنے آیا اس پر بڑی سہل حاصل گفتگو رہی. اب جو ہے وہ ایک چونکہ برننگ ایشو ہے طلاق کا، اس پر ہم بات کرنا جا رہے ہیں. تو میں اس سے پہلے کہ میں بات لمبی کروں، کیونکہ نادیہ حمید آلریڈی ایک ماہر قانون ہیں اور آج کا پروگرام بھی انہیں کے حوالے ہے، تو جی نادیہ
حمید صاحبہ. میری طرف سے بھی سب دیکھنے والوں کو اور خاص طور پہ ہمارے پینل کو ویلکم. اور ہم باقاعدہ طور پہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ آج کا جیسے ہمارا ٹاپک ہے مسیحی طلاق مطابق مسیحی طلاق کے قانون کے مطابق یعنی ایکٹ 8069 کے مطابق. تو میں ڈاکٹر صابر صاحب کو کہوں گی کہ سب سے پہلے آپ ہمیں آج ایک ریلیجس پہلو سے بھی اور سوشل پہلو سے بھی شادی کے بارے میں تھوڑی سی ایک مفصل سی ایک تعریف بیان کرتے ہیں کہ مذہب کیا کہتا ہے، کرسچن مذہب. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. چونکہ میں ریلیجیس ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن بینگ اے کیتھولک اور بینگ اے کرسچن جو میرا نالج ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے آگے جاؤں گا اس کے سوشولوجیکل اسپیکٹس کے اوپر. بنیادی طور پہ ہم مذہبی طور پر اگر دیکھیں تو ہمارے جو کچھ ڈینومینیشنز میں یہ سیکرامنٹ ہے یعنی ابدی عہد ہے. کچھ اسے سیکرامنٹ نہیں مانتے، لیکن تب بھی یہ ہم خدا کے سامنے جا کے ایک عہد کرتا ہے کپل کہ وہ اپنی زندگی اکٹھے گزاریں گے، دکھ سکھ میں پریشانی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. مذہبی طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں 2-3 آیات سننے کو ملتی ہیں اکثر کہ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے اڈلٹری کی بیس کے اوپر ڈائیورس ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن دوسرے کانٹیکس میں نہیں ہے. پھر سماجی طور پر اگر ہم دیکھیں تو انسانوں کا اکٹھے رہنے کی وہ صورت جسے معاشرہ قابل قبول کر رہا ہو، جو معاشرے کے لیے قابل قبول ہو، وہ ایک بنیادی رشتہ ہے. لیکن جیسے جیسے نیشن سٹیٹ بنی، جب ریاست بنی، تو پھر سماجی قوانین کے ساتھ ساتھ جسے ہم سٹیٹ لا کہتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے، اور انسانوں کی زندگی جو ہے وہ ریگولیٹ ہونے لگی قوانین سے اور آئین سے. اور جہاں پر مذہبی قوانین تھے وہاں آئین اور قانون کے تقاضے بھی تھے جن کو پورا کیا جانا لازمی تھا. کیونکہ جب ریاست قائم ہوئی تو پھر انسانوں نے کمزور لوگوں کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے، یا جس کے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہوں، اس کی ذمہ داری جو ہے ظاہر ہے وہ اسٹیٹ کو سونپ دی. اور وہ اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ کوئی کسی ریاست کا شہری کوئی کرسچن ہے، مسلم ہے، ہندو ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یعنی سول لا کی فارم ایک سامنے آئی. تو بنیادی طور پر اس وقت جو ہمارے ملک میں جو قوانین رائج ہیں مسیحی آئلی زندگی کو مینیج کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارا آئین اور کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایک سٹیزنز مینول ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی زندگی کو ریاست مینیج کرتی ہے. سماج نے اس کی ایک لیگل فارم جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے. تو بنیادی طور پر 2 قوانین ہم دیکھتے ہیں کہ 1869 کا میرج ڈائیورس ایکٹ اور 1872 کا میرج ایکٹ. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ یہ جو 1869 کا میرج ایکٹ ہے، ڈائیورس ایکٹ ہے، یہ میرج ایکٹ سے پہلے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشیولوجیکلی کانفلکٹ انسانوں کے درمیان لازمی ہے، جو یہ یونیورسل ہے، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، میاں بیوی ہوں، ارکان اسمبلی ہوں، دفتر میں کام کرنے والے لوگ ہوں. تو یقینی طور پر ایک شادی بڑا خوبصورت رشتہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے اس میں پرابلم پیدا ہوتی ہے. اس قانون کی ایک بنیادی حیثیت کو سمجھنے کی اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ یہ قانون برٹش پارلیمنٹ نے جب پاس کیا تو ملکہ برطانیہ جو کہ چرچ آف انگلینڈ کی ہیڈ بھی تھیں، انہوں نے ایک بادشاہ کے طور پر اس کو سائن کیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کو مذہب چرچ آف انگلینڈ یا اس وقت کا جو موقر چرچ تھا اس کی مکمل تائید اور حمایت حاصل تھی پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ. تھینک یو. میڈم تبسم، آپ سے میرا جو نیکسٹ کوسچن ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم نے سوشل اور ریلیجس پہلو تو ان سے سن لیا، ڈاکٹر صابر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا. تو آپ قانونی طور پہ شادی کیا ہے، جیسے انہوں نے کہا جی کچھ مذہبوں کے اندر اس کو ساکرامنٹ، کچھ ڈینومینیشنز کے اندر ساکرامنٹ سمجھا جاتا ہے. کیا قانون جو ہے ہمارا جو لا ہے اس کو کیا ڈیفائن کرتا ہے؟ کیا وہ بھی ساکرامنٹ پراپر طریقے سے اس کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، قانون کی نظر میں تو جو ہے وہ اٹس ناٹ این سیکرامنٹ، تو ایسا تو کوئی بھی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. اور کیونکہ یہ اگر کینن لا جو میرج ریسٹین ایکٹ ہے اس کے مطابق، کرسچن میرج ایکٹ ہے اس کے مطابق، اور ڈائیورس ایکٹ ہے اگر اس کے مطابق جائیں تو یہ کوئی کہیں پہ بھی یہ سیکرامنٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. لیکن انسٹیڈ آف دیٹ کہ ہم ڈینومینیشن کی ڈیفینیشن میں جائیں، جو کینن لاز ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک سیکرامنٹ ہے.
बीइंग एज ए क्रिश्चियन हम इसको एक सैक्रामेंट मानते हैं, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन से हो। अभी जैसा कि आप भी लॉयर हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि आप देखते हैं कि हम उस लॉ को जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ तो नहीं आते। जब बात सिर्फ सैक्रामेंट की आती है तो वो सैक्रामेंट वहां तक रहता भी नहीं है। उस सैक्रामेंट को समझने के लिए, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भी बोला था कि हमें क्या जरूरत है, प्री काउंसलिंग जो है वो शादी से पहले जरूरी है, ताकि जो शादी की अहमियत है वो उस कपल को सिर्फ फोटो सेशंस तक, जहेज तक या बहुत अच्छी सी खूबसूरत मेमोरीज तक ना रह जाए। क्योंकि जब कोर्ट में हम देखते हैं कि जब शादी खत्म होने के लिए आती है तो वही जहेज की लिस्ट और वीडियोस हमें दिखाई जाती हैं कि ये जहेज था जो मेरा, इसको वापस दिया जाए। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि हम उसकी तरफ जाएं, हम उनको विद इन कम्युनिटी, बीइंग एज ए पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग एज ए, अगर हमारे पास कोर्ट मैरिजेस का जैसे बहुत ज्यादा ट्रेंड है, अगर हम उस तरफ भी आते हैं तो हम चाहें कि अगर पास्टर साहिबान हैं, अगर उस कपल की बहुत ज्यादा नहीं, 1 घंटे में, 2 घंटे में या एक टाइम पहले जब उनकी प्री काउंसलिंग जो है वो की जा सके, क्योंकि शादी की अहमियत सिर्फ लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक समझाना हमारा मकसद नहीं है हमारे व्यूअर्स को और हमारे लोगों को, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो शादी की अहमियत को खोते जा रहे हैं। क्योंकि हम प्रैक्टिकली, जब मैं फर्स्ट टाइम डाइवोर्स केस मेरे पास नहीं था, मेरे जो सीनियर हैं वो मुस्लिम थे, तो उनके पास आया तो मैं जैसे तिल मिला उठता है कि बंदा कि क्यों डाइवोर्स क्यों, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस जो है वो शादी एक जो है वो सैक्रामेंट है और शादी तोड़ी नहीं जा सकती, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इंसान उनको जुदा ना करे। तो मैं बहुत ज्यादा दर्द फील कर रही थी कि क्यों, लेकिन जब फिर बीइंग अ लॉयर हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो बहुत से प्रो एंड कॉन्स हम समझते हैं कि जिसकी तरह ये मुख्तलिफ केसेस में जरूरत होती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर के साथ होना चाहिए। तो बात सिर्फ यही आ जाती है कि शादी जो है वो उसकी अहमियत और अफादियत हमारे लोगों के दरमियान जो है वो, लॉ तो बहुत दूर की बात है, जो हमने मजहब के मुताबिक जो शादी है उसकी डेफिनेशन को भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है कि हमने शादी को जस्ट एक फोटो सेशंस तक और जहेज की लिस्ट तक और बहुत ज्यादा जस्ट एक रेगुलाइज करने के लिए। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी, सॉरी टू से, कि इससे ज्यादा नुकसानदेह बात ये होती है, शादी तो वो कपल कर लेता है और तलाक की तरफ भी चला जाता है। हम आगे इस पॉइंट के लिए भी जाएंगे कि वो जो उनसे आगे बढ़ने वाली नस्ल है, जो उनका फैमिली ट्री है, वो इससे ज्यादा कितना ज्यादा डिस्टर्ब होता है। थैंक यू तबस्सुम साहिबा। जो मेरा नॉलेज भी है और जो मैंने पढ़ा भी है कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर वाज़िह तौर पर लिखा है कि क्रिश्चियंस के अंदर शादी एक साक्रामेंट है, लेकिन मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं वहां पे इसको कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे लिया जाता है। अब काशिफ साहब से मैं क्वेश्चन करूंगी कि काशिफ साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी मौजूदा वक्त के अंदर कौन कौन से शादी से रिलेटेड जो कवानीन अवेलेबल है और इम्प्लीमेंट है। जी नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर सैमसन जावेद साहब भी, उनके जो चैनल है वो हमेशा एक बड़े मखसूस और टचिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम शादी के सेकंड मैरिज से रिलेटेड प्रोग्राम में शामिल थे और आज उसी की कंटिन्यूटी के अंदर मैरिज से रिलेटेड कानून है, उसको एक्सप्लेन करना है। और कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म की गलत फहमियां हैं जो कि लोगों में मौजूद हैं। अभी जैसे प्रोग्राम के शुरू में बड़ी एक अहम चीज जो भाई ने डिस्कस की कि देखें, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है वो बाद अज़ां आया है और क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट पहले मौजूद थी, जबकि ऐसे नहीं है। अगर आप इसका प्रेम्बल देखें तो 1865 का कानून था जिसको उन्होंने रिपील किया था और उसकी जगह की अमेंडमेंट के तौर पर 1872 में का नया कानून आया था फॉर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के लिए। और जहां तक कवानीन की बात है तो उससे पहले मैं मैडम के लिए भी अभी एक डिस्कशन थी कि व्हाट इज सैक्रामेंट और क्रिश्चियन लॉ के अंदर क्रिश्चियन सैक्रामेंट की क्या डेफिनेशन है। तो जो हमारा लॉ है, हम लॉ से बाहर नहीं जाते। लॉ के मुताबिक अगर हम क्रिश्चियन मजहब प्रोफेस करें तो वो क्रिश्चियन है, यानी उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। हम लॉ के स्टूडेंट होते हुए ये देखते हैं कि हमेशा कोई भी एक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसके अंदर उसके कुछ अहम निकात के मुतल्लिक जो है वो थोड़ी सी एक्ट
نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہوتی ہے. تو ایسا شخص یا مرد اور عورت جو کہ کرسچن مذہب کو پروفیس کرتے ہوں وہ کرسچن کہلائیں گے. اور دوسرا بڑا اہم سبجیکٹ ہے کہ کرسچن میرج کیا سیکرامنٹ ہے کہ کیا کانٹریکٹ ہے. تو یہ ایک ڈیفائنڈ اور یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے پاکستان کے اندر جو ڈینومینیشنز پائی جاتی ہیں جن کے اندر رومن کیتھولک چرچ آف پاکستان دیٹ از اینگلیکن چرچ, میتھوڈسٹ چرچ, سلویشن آرمی, سیون ڈے ایڈوینٹسٹ جو چرچ ہے وہ ان کی, اور پریسبیٹرین چرچ, تو ان کی کنسالیڈیٹڈ سٹیٹمنٹ تو یہی ہے کہ اٹس این سیکرامنٹ. اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک ججمنٹ جو ہے وہ ضرور ریفر کرنا چاہوں گا. بڑی ایک مشہور ججمنٹ آئی ہے, اس کا پرووائزو پڑھوں گا تاکہ آپ کو یہ کلیئرفائی ہو جائے. 2003 YLR پیج ہے 400, ٹائٹل ہے اس کا رفاقت مسیح ورسس مقصود بی بی. اس کا سٹارٹنگ ہے مسلم لا آرڈیننس کرسچن میرجز اینڈ کرسچن میرجز مسلم میرجز ڈسٹنکشن. Marriages under Christian Marriage Act 1872 is a sacrament, unlikely Muslim marriage which are purely civil contract between spouses. It's a defined judgment. یہ سنگل بینچ ججمنٹ ہے. مسز فرق النساء کھوکھر جج ہیں اس کی, لاہور کی. تو ان کی یہ ججمنٹ ہے, اس میں انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہوئی ہے. اس کے بعد ہماری ایک اور ججمنٹ موجود ہے PLD 2000 لاہور 594 جس میں سیکرامنٹ اور ڈیفینیشن آف میرج جو ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. یہ بڑی مشہور ججمنٹ ہے جو میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی ریفر کی تھی ریگارڈنگ سیکنڈ میرج کے اوپر. تو اس کے اندر اس کو بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا گیا ہوا ہے. تو اس میں ہمارے بہت جو اہم بشپ حضرات ہیں اور جج لیڈران ہیں انہوں نے جا کے بائبل کے ریفرنس سے تو وہاں پہ اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے جج صاحب کے سامنے. ہمارے بڑے مشہور جج صاحب ہیں, انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اٹس این سیکرامنٹ. اس کے ریلیٹڈ ججمنٹس بھی آ چکی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ کرسچن شخص کی جو تعریف ہے وہ کلیئر کی گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ڈینومینیشن بھی ایک افیکٹ ہے, کیونکہ ایوری ڈینومینیشن ہیز اٹس اون اسٹائل آف کنڈکٹنگ میرج, اور پروسیجر اینڈ رولز وہ موجود ہیں, بٹ اور اس کا ذکر باقاعدہ قانون میں موجود ہے. اب میڈم نادیہ کا اہم سوال کہ اس وقت کرسچن میرج سے ریلیٹڈ کون سے قوانین موجود ہیں. یہ غلط العام باتیں ہیں کچھ کہ صرف 2 قوانین کے متعلق ہی بات ڈسکشن ہوتی ہے. وہ قانون ہے کرسچن میرج ایکٹ 1872 اور ایک کرسچن ڈائیورس ایکٹ 1869. بٹ اس کے ساتھ بڑے اہم قوانین کو ہم مس پلیس کر جاتے ہیں جو کہ موجود ہیں, جس میں اسپیشل میرج ایکٹ 1872 ہے, برتھ ڈیتھ میرجز رجسٹرار ایکٹ 1903 ہے. اس کے علاوہ میرجز ویلیڈیشن ایکٹ 1892 ہے, فارن میرج ایکٹ 1903 ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1939 جس کی امینڈمنٹ میرے خیال میں 2016 میں آئی تھی ایک, اور ساتھ ایک بڑا اہم قانون ہے میجورٹی ایکٹ 1875. یہ تمام قوانین مل کر مختلف سٹیجز کے اوپر ان کی ہیلپنگ لا ہے. تو اس لیے ہم بڑے ایزیلی اس کے اوپر ڈسکشن تو کر دیتے ہیں, لیکن ہم ان سے جو اس کی کنسالیڈیٹنگ ادر لاز ہیں جو کہ ان کے سپورٹنگ لا ہیں اور اس میں ڈیفینیشن ان کی ایکسپلین کی ہوئی ہے, ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں کو اس پروگرام اور چینل کے توسط سے ضرور بتانا چاہوں گا کہ there are other laws available in which the marriage is also discussed. تو اس لیے کائنڈلی جب اس کو پڑھا جائے تو ان لاز کو بھی ساتھ ساتھ دیکھا جائے, جس کی وجہ سے جب ہم کورٹ کو اسسٹ کرتے ہیں تو کورٹ بھی انسانوں پر مشتمل ہے, تو ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو جب تک ہم لوگ جو آفیسر آف دی کورٹ ہیں وہ پراپرلی پریپیئر ہو کر ان کو کورٹ کو اسسٹ نہیں کریں گے ریگارڈنگ آور ریلیجن, تو اس وقت تک ایک بیٹر ججمنٹ نہیں آئے گی اور کنٹروورشل ججمنٹ آ جائے گی,
اس کے بعد ہم اس کے اوپر پروگرامز کریں گے اور ڈسکس کریں گے. تو اس لیے جو قانون کے متعلق ہمیں مکمل لوگوں کو آگاہی دینا ضروری ہے. تھینک یو. جی تھینک یو کاشف صاحب، آپ نے بہت کلیئر طریقے سے بتا دیا، اور تاکہ جو ہمارے اندر کنفیوژن ہے وہ دور ہو سکے. تو میں ساتھ ہی عقیلہ داؤ صاحبہ کو ویلکم کہوں گی ہمارے پروگرام میں، اور ان سے کوشچن بھی کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیں دیکھنے والوں کو کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کی مسکنسیپشن ہے. اسی طرح بائبل ہمیں کچھ رشتوں کے بارے میں ممانعت دیتی ہے کہ ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. تو کائنڈلی ان کے بارے میں آپ بتائیں دیکھنے والوں کو. گڈ آفٹرنون ایوری ون. یو کے حساب سے تو گڈ آفٹرنون ہے. سو بہت سا سلام آپ سب کی خدمت میں عرض کرتی ہوں. اینڈ تھینک یو سو مچ سیمی بھائی فار دس اپرچونٹی. اور نادیہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع دیا. بائبل کے حوالے سے تو ایک کافی لمبی لسٹ ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کن رشتوں میں شادی نہیں کرنی ہے اور کن رشتوں میں شادی کی اجازت ہے. اور اس کے لیے بلا شبہ ایک اس میں بھی دو رائے پائی جاتی ہے. کچھ لوگ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو ہمارے تایا ہیں اور چچا ہیں، یہ کیونکہ ڈائریکٹ بلڈ لائنیج ہے باپ کے ساتھ، تو یہ خونی رشتے ہوتے ہیں، سو اس میں شادی کی اجازت نہیں ہے. اور ایک طبقہ ہائے فکر ہے، وہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ ایسا کہیں بائبل میں لکھا نہیں ہے. سو اس طرح کی آپ کو پتہ ہے کانٹرڈکشنز تو چلتے رہتے ہیں، لیکن بڑے واضح انداز میں واضح طور سے بیان کیا گیا ہے. ستیلے بہن بھائیوں سے شادی منع ہے، خالہ سے منع ہے، پھوپھو سے منع ہے. اس طرح کے جتنے بھی فرسٹ ریلیشن، جیسے ہم فرسٹ کزنز کہتے ہیں، اسی طرح سے جو ویری ویری امیڈیٹ ریلیشن شپس ہیں، ان میں جو ہے وہ شادی لیویٹیکس میں اس کا بیان ہے، وہ وہاں پہ منع ہے. سو کلام میں کافی باتیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں. اب اس کے بیچ میں ہوتا کیا ہے، اپنے اپنے فوائد کے لیے بہت سارے افراد جو ہیں اپنی مرضی کے حوالہ جات کو چنتے ہیں اور ان کے سیاق و سباق کو دیکھے بنا اور اس کے اوپر اپنی رائے کو قائم کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر. سو جبکہ کلام جو ہے وہ بڑے ہی واضح انداز میں ہمیں بیان کرتا ہے. میں ابھی ضرور پڑھتی لیکن وہ کافی لمبی لسٹ ہے. سو جتنے بھی ہمارے مسیحی بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہاں پہ موجود ہیں، وہ اس چیز سے ان حوالہ جات سے بڑے اچھے طرح سے واقف ہیں، تو ضرور وہ پڑھ سکتے ہیں بعد میں. لیکن ایک انسانی عقل بھی ہوتی ہے، ایک جسے پھر ایک کامن سینس بھی ہوتی ہے کہ ہمارے رسپیکٹیبل کیا کیا ریلیشنز ہیں، ہمیں ہمارے لیے محرم کون ہے، نا محرم کون ہے، ہمیں کس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ہے، کس کے ساتھ ہمیں جسمانی جو ہے وہ رشتوں کو بنانا ہے. سو یہ ہماری ویلیوز بھی سکھاتی ہیں، روحانی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی ہماری ویلیوز ہمیں بتاتی ہیں کہ کس کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں. تھینک یو عقیلہ داؤ صاحبہ. اگلا جو ہے میں ڈاکٹر صابر صاحب سے بولوں گی کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں ایک پرسیپشن ہے، آپ سوشل ورک بھی کرتے ہیں، بہت سارے ایسے کسٹم اینڈ ٹیبوز ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کر گئے ہوئے ہیں، اور جو ہماری کرسچن ویلیوز کو ہے وہ بالکل پیچھے لے کے ہوئے ہیں، وہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں. تو جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ کچھ ایسے ریلیشنز ہیں، بائبل پراپر طریقے سے ان کو ڈیفائن کرتی ہے اور منع کرتی ہے. تو جو ایک پرسیپشن بنی ہے، آپ اس کا سینیریو بتائیں گے کہ کیوں اس طرح کی پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ جی ہم تایا کے ساتھ نہیں رشتہ کر سکتے، چچا کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ بتائیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں ہم لوگوں کے اندر مذہب سے دوری کی یہ وجہ بنے؟ جی بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ. اور میں اصل میں آپ سب لا کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اچھی طرح سے لا کے آفیسر ہیں، آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بھی قانون بنتا ہے تو اس میں جو کلچر ہے، obviously اس کی جو اہم چیزیں ہیں ان کو لیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. فار ایگزامپل یہ جو میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ ہے، اس میں وہ نیٹو اور فارنر کرسچنس کی بات کرتا ہے، ان کے درمیان شادی کی بات کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں شاید انٹرفیتھ میرجز جو ہیں وہ پاکستان میں اس طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین جیسے ملک میں وہاں کرسچن اور مسیحی جو ہے وہ شادی کرتے ہیں. اصل میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ تو ثقافت ہے.
اور دوسرا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اکنامکس ہے. ثقافت اس طرح سے کہ ہر معاشرے کے لوگوں کا ایک اپنا رہن سہن ہے, ان کی ہسٹری ہے. اب ہم اگر اپنی کرسچن کمیونٹی کی اگزامپل لیں, یہ میرا ذاتی انالیسز ہے, یہ میرا ویو ہے کہ ہم زیادہ تر جو ہماری کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ شاید سکھ کمیونٹی سے کنورٹ ہوئے یا اس طرح کے چھوٹے گروپ سے کنورٹ ہوئے, اور وہاں جو چیزیں چل رہی تھی وہ بھی ہمارے ہاں آئی ہیں. لیکن پریڈومیننٹلی جو مذہب کسی بھی ثقافت, جو کسی بھی کمیونٹی کا مذہب ہوتا ہے, لوگ اس کے مطابق بھی اپنے اس کی چیزوں کو بھی اپنے کلچر میں شامل کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ بات ابھی کر رہی تھی کہ رشتوں کی جو تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے, پاسٹر صاحبہ نے بتایا, اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ معاشیات سے ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کے بعد یا اس سے پہلے بھی ہم زیادہ سے زیادہ مادہ پرست ہوتے جا رہے ہیں, مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اب ہم رشتوں سے زیادہ ہم اپنے جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. اور جیسا پاسٹر گیلا صاحبہ نے بڑا خوبصورت انہوں نے بات کی آخر میں اپنی گفتگو کے, کہ ایک وزڈم ہے, عقل ہے, ایک کامن سینس ہے, پھر کچھ سماجی مجبوریاں اور سماجی حالات ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ کلچر جو کہ وے آف لائف ہوتا ہے, اگر ہم لوگوں کو کوئی رستہ مہیا نہیں کریں گے تو لوگ اس کا وے آف نکال لیتے ہیں. یہ جو 1869 کا قانون ہے, یہ یقینی طور پر ووٹ کی گراؤنڈز بھی دیتا ہے, اور وہ موقع دیتا ہے کہ اگر کوئی پاسبلٹی ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے قانونی نقطہ نظر سے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ طلاق جو ہے وہ کسی بھی مذہب میں ناپسندیدہ ترین عمل ہے. اگر ہم اپنی میجورٹی جو ہمارے ساتھ ریلیجن لوگ فالو کرتے ہیں ان کو بھی دیکھیں تو ان کے ہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسانی تعلقات جو ہیں وہ اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات, اس کا رستہ نکلنا بہت ضروری ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ نوبت ہی نہ آئے, کرسچن ہو مسلم ہو, ایز اے سوشولوجسٹ ہمارا تو بلیو ہی معاشرے کے اوپر ہے. معاشرہ ایک بنیادی اکائی ہے, معاشرہ ایگزسٹ کرے گا تو دنیا میں امن ہو جائے گا, معاشرے میں پیس ہوگا تو خاندان میں پیس ہوگا تو معاشرے میں اور ریاست میں بھی پیس ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم کتنے بھی خوبصورت قوانین بنا لیں گے, اگر خاندان میں دراڑ ہے, خاندان میں مسائل ہیں, خاندان اپنے اپنے مذاہب کی تعلیمات سے دور ہیں اور وہ مذہب کو خاطر میں نہیں لاتے اور ان کا زیادہ فوکس اس پر ہوتا ہے ویڈیوز کے اوپر. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں, میرے جاننے والوں کی ایک شادی ہونے والی ہے ابھی اکتوبر نومبر میں, اس کی پلاننگ ابھی سے چل رہی ہے. اچھا جی, وہ مہندی پہ یہ پہننا ہے, سب وائٹ پینٹ کوٹ پہنیں گے, فلاں تقریب پہ سب یہ کریں گے, لیکن اس کی جو شادی کی اہمیت ہے اس کے متعلق شاید کسی کو بھی توجہ نہیں ہے. سب کو فکر پڑی ہے کمیٹی ڈال کے وہ سوٹ لینا ہے, وہ دوپٹے لینے ہیں, وہ یہ کرنا ہے. تو میں مختصر ہوتے ہوئے ایز اے سوشولوجسٹ کہنا چاہوں گا کہ اس کی بنیادی وجہ کلچر ہے, اور کلچر کا ایک اہم ایلیمنٹ مذہب ہے. اور ظاہر ہے ہم مسیحی اپنی بائبل کی تعلیمات سے باہر کیف ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس سے انحراف نہ کیا جائے. اور پھر یہ جو اکنامک ڈسپیرٹی ہے یا جو ایک انڈسٹریلائزیشن ہے, ایک سرمایہ دارانہ ایک سوچ ہے, پھر اس کے اپنے ریپریکاشنز ہیں, اس کی وجہ سے یہ معاملہ بہرحال پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. پر بطور سماجی بہبود کے استاد کے طور پہ اور ایک سماجی کارکن کے طور پہ اور عمرانیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم یہ ضرور چاہیں گے, یا میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جو بھی مسائل ہیں ہم شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند نہ کریں, بلکہ ان مسائل کا بہرحال اپنی ہی مذہب, ثقافت اور آئین اور قانون کی روشنی میں کوئی نہ کوئی سلوشن اس کا ضرور ڈھونڈیں. لوگوں کو ایسی چیزوں پہ مجبور نہ کریں کہ وہ پھر کوئی ان پلیزنٹ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کریں. تھینک یو جی. تھینک یو صابر صاحب. لیکن جو میرے مطابق جو پاکستان کے اندر ٹرینڈ ہے, یا ہم مسیحی ادھر دیکھ رہے ہیں, ہم انڈو پاک جو پہلے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم وہ ثقافت کے اندر انفلوئنس ہو کے بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر چکے ہیں, لیکن اپنے مذہب سے دور ہو سکے ہیں. لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ آج جو ہے شتر مرغ کی آنکھوں کا بند ہونے والا سنا, میں تو ہمیشہ کبوتر کی آنکھیں بند ہوتی سنی تھی. چلے کوئی بات نہیں. نہیں چلو نہیں, اس کو کریکٹ کر دیتے ہیں, شتر مرغ منہ چھپا لیتا ہے نا. اچھی بات ہے.
आप इसको ऐसा कर लें, मुझे नहीं पता था कि मतलब आप उसके, आप तो एक लॉयर हैं और मेरा ख्याल था कि आप तो उसके जस्ट पर जाएंगी, उसके लफ्जों पर नहीं जाएंगी। यही तो हमारे मसाइल हैं कि हम लफ्जों पर चले जाते हैं। नहीं, मतलब वकालत में लफ्ज ही अहमियत रखते हैं। इसी तरह मैं आगे मैडम तबस्सुम से पूछती हूँ कि मैडम, हम बात कर रहे थे एक रिलीजियसली और सोशल बैकग्राउंड चेक कर रहे थे और उस पर डिस्कशन भी हो रही थी कि शादी से ममानत कहा गया है बाइबल के अंदर, सोशली भी हम इसका प्रोस्पेक्टिव देखते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या कानून भी इसके अंदर वाज़िया तौर पे बयान करता है कि इस लाइनेज के अंदर आप शादी से ममानत है? यस श्योरली, क्योंकि कानून इसमें ममानियत करता है। जो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869 है, उसका सेक्शन 19, उसका सब सेक्शन जो 2 है, उसमें वो क्लियरली कहता है कि दैट द पार्टीज आर विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ द कॉन्जुगेसी वेदर नेचुरल और लीगल और अफिनिटी। क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एंसेस्ट्रल लाइन है, जो ब्लड रिलेशन है, क्लियरली नॉर्मल आम बंदे के लिए, क्योंकि अगर वो लीगल टर्म्स नहीं समझ सकते, तो जो उन नेक्स्ट टू किन्स है वो रिलेशन उनके लिए मना है। और सेम ब्लड लाइन जो है, वो रिलेशंस जो शादी के लिए, वो उनके लिए मना किया गया है। क्योंकि अगर ऐसी शादी हो जाती है तो उसमें वो जो शादी है वो वॉइड शादी है, उसको जो है वो ऐसा नहीं करा दिया जाएगा कि वो एक लीगल वे और या एक रजिस्टर्ड मैरिज जो है वो हो। हाँ जी, बिल्कुल। बाइबल के अंदर भी वाज़िया तौर पे मना किया गया है, उन रिश्तों को बताया गया है कि जैसे आप अपनी बेटी से, चाहे वो माँ की तरफ से हो या बाप की तरफ से हो, बहन से, अपनी बहू से, अपनी नंद से, के उससे, इस तरह की वो शादियों से मना किया गया है। मैं काशिफ साहब से क्वेश्चन ब्लड करूंगी कि रिलेशन काशिफ जो साहब, इसी में आ जाएंगे, हाँ जी, कि ब्लड हाँ जी, रिलेशन, हाँ जी। ज़ाहिर है। जी, बिल्कुल। काशिफ साहब, हम हमें बताइए कि क्रिश्चियन डिवोर्स से रिलेटेड कौन-कौन से कवानीन हैं, और जो हमारी एक परसेप्शन है कि सिर्फ डिवोर्स देने के लिए एक ही ग्राउंड अवेलेबल है, तो काइंडली उसको भी आप इलैबोरेट करिएगा। जी जी बिल्कुल। इसके ऊपर तो काफी ज्यादा प्रोग्राम पहले भी हो चुके हैं इसके कि कौन से ग्राउंड है, लेकिन अभी जो कंटिन्यूटी के अंदर आप क्वेश्चन कर रही थी कि कौन कौन से जो है वो रिश्ते जो है उन पे मना किया गया है, तो मैं दो क्वेश्चंस के कंटिन्यूटी में जवाब दूंगा कि हमारे जो कानून के अंदर है, हम कानून के तालिब इल्म है, कानून से रिलेटेड बात करेंगे। तो कानून के अंदर जो रिश्तों की का एक टेबल दिया गया है, उन टेबल्स के मुताबिक, और वो टेबल जो है जिन जिन रिश्तों में ये मना है शादियां, वो अकॉर्डिंग टू देयर डिनोमिनेशन दिया गया है। तो वो डिनोमिनेशन जो है वो अब चर्च ऑफ इंग्लैंड या एंग्लिकन चर्च की डिनोमिनेशन का जो कानून है, वो एक हमारा बड़ा एक अहम कानून है, जिसको कहते हैं बर्थ डेथ एंड मैरिजेस रजिस्ट्रार एक्ट 1903। उसका अपेंडिक्स 2 है, और खास अपेंडिक्स 2, 3 एंड 4 एंड 5, उसमें तमाम जो डिनोमिनेशन है उनके डिफरेंट टेबल्स दिए गए हैं। तो एज पर देयर फेथ एंड देयर रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें अपेंडिक्स 3 जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के कानून के मुताबिक उनको एक्सप्लेन करता है, और खासकर जो अपेंडिक्स 4 है वो कैथोलिक चर्च के लॉज को एक्सप्लेन करता है। ये पार्ट एंड पार्सल है उसका लॉ का, जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ यहाँ पे मौजूद है उसका पार्ट एंड पार्सल है। और इसमें एक बात मैं बड़ी अहम क्लियर कर दूं, मिक्स्ड मैरिजेस से मुराद यहाँ पे ये कतन नहीं है कि ये एक्ट जो है वो इजाजत देता है किसी मुसलमान के साथ क्रिश्चियन लड़की को शादी करने, या किसी मुसलमान लड़की या क्रिश्चियन लड़की को मुसलमान के साथ शादी करने की। इसके अंदर मिक्स्ड मैरिजेस से मुराद ये है कि कैथोलिक एंड नॉन कैथोलिक के दरमियान जो शादी है उसके मुतालिक रूल्स एंड रेगुलेशन बयान किए गए हैं। तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन को निकाल देना जरूरी है। इसके अलावा डिनोमिनेशन जो अपेंडिक्स जो 4 है और अपेंडिक्स 5 के अंदर मेथोडिस्ट चर्च से जो रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कानून का खास कर हिस्सा बनाया गया है। फिर साल्वेशन आर्मी का अपेंडिक्स 6 में, और फिर इसके बाद अपेंडिक्स 7 के अंदर 7 डे एडवेंटिस्ट को जो चर्च है उनको पार्ट एंड पार्सल बनाया गया है। नो डाउट कि इसके अलावा प्रेस्बिटेरियन चर्च है उसको भी इसका हिस्सा बनाया गया है,
لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری ڈینامینیشن موجود ہیں، لیکن اس وقت جو قانون کا حصہ ہے وہ یہی ڈینامینیشنز کو باقاعدہ پارٹ اینڈ پارسل بنایا گیا، ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کو باقاعدہ حصہ بنایا گیا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کرسچن ڈائیورس ایکٹ کی جو کہ 1869 ہے، اس کا سیکشن 10 ہے، تو سیکشن 10 جو ہے وہ دو حصوں میں طلاق کے قانون کو ایکسپلین کرتا ہے۔ ایک حصے میں کہ کہاں پہ جو مرد ہے، مرد کرسچن مرد جو ہے وہ اپنی کرسچن بیوی سے کس بیس کے اوپر طلاق لے سکتا ہے، تو اس کے اندر بنیادی طور پر جو مین الزام ہے وہ ایڈلٹری کا ہی ہے۔ تو کہ خاوند کو اگر لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایڈلٹری کے اندر ملوث ہے یا کسی اور مرد کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، تو وہ اسی کی بیس کے اوپر وہ طلاق لے سکتا ہے، اور اسی کی بیس پہ ایک ہی گراؤنڈ جو ہے نا مرد کو اویلیبل ہے۔ لیکن جو خاتون ہے اس کو ڈفرینٹ گراؤنڈز اویلیبل ہیں، جس میں ایڈلٹری ہے، پگمی ہے، اس کے علاوہ سوڈمی ہے، بسٹلٹی ہے، کرویلٹی ہے، ڈیزرشن ہے، اور مطلب اس کے علاوہ میرج ٹو اندر وومن، مطلب سیکنڈ میرج کی بیس پہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ چینج آف ریلیجن جو ہے وہ مرد کو بھی حاصل ہے، لیکن جو خاتون کو ہے یہ بنیادی سیکشنز اویلیبل ہیں۔ اور بہت سارے جو ہمارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ان کا بنیادی اعتراض بھی یہ ہے کہ جی موجودہ صورتحال کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے ایسے پرابلمز آ جاتے ہیں کہ جس کے تحت خواتین کو طلاق کی ضرورت ہے، جیسے ان کا ایک بنیادی بہت بڑا آبجیکشن ہے کہ اگر ایک لولے لنگڑے کے ساتھ اور کسی ایسے شخص کے ساتھ جو کہ فیمی ہے، چرسی ہے، اور وہ عورت کو اس کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی، تو وہ یہ اس قوانین کے اندر جیسے بسٹلٹی ہے اور کورلٹی کا جو سیکشن ہے وہ اویلیبل ہے۔ لیکن میری ایک نارمل ڈسکشن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان کا قانون موجود ہے، پاکستان کی اسمبلیاں موجود ہیں، وی کین گو ٹو دیر دوز فورمز کے اوپر، اس کے اندر جو دور حاضر کے مطابق اس کے اندر امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ کہیں پہ بھی ایسا ہونا کہ پورے کا پورا قانون جو کہ اس کے پیچھے ایک مذہب کا بھی عنصر موجود ہے، اس کو سرعین ختم کر دیا جائے اور اس کو ہیومن رائٹس کی بیس کے اوپر لے جایا جائے۔ میرا ایک اپنے مسیح بہن بھائیوں سے ایک سب سے بڑا کوشچن ہوتا ہے کہ جب ہم بائبل کی پر بلیو کرتے ہیں اور خدا یسوع مسیح ناصری کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، تو ان کی بتائی ہوئی تعلیمات جو ہمیں بذریعہ چرچ لیڈرشپ اور چرچ فور فادرز کے تھرو ہمیں ملتی ہے، تو ہم ان کے بلیورز ہیں۔ آفٹر بیپٹزم اور کنفرمیشن ہم لوگ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ چرچ رولز اینڈ ریگولیشن اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر مکمل عمل کریں گے، اور جب یہ تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے بائبل مقدس کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلتے ہیں، تو کیا قانون کی تبدیلی ہمارے جو خانگی معاملات جو بائبل مقدس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے کہ نہیں؟ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کا سبجیکٹ تمام مذاہب کے لیے ایک اہم ایشو بھی ہے۔ جیسے آپ لوگ ہم ایک مذہبی ریاست کے اندر رہتے ہیں، مذہبی ریاست میں رہتے ہوئے ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے معاملات اور ایسے قوانین جو کہ صادم ہوتے ہیں مذہب سے، وہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو لیکن ان کو رپیل کر دیا جاتا ہے یا ان کو پاس نہیں کیا جاتا۔ تو میرا بھی ہمیشہ سے یہ آرگومنٹ رہا ہے کہ سیکشن 10 موجود ہے، اگر اس کے اندر کوئی چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ چینجنگ کی جا سکتی ہے۔ آپ قانون آپ کے اسمبلیاں موجود ہیں، ان اسمبلیوں کے اندر آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں، آپ کریں ان کو۔ تھینک یو کاشف صاحب۔ تو عقیلہ داؤد صاحبہ، تو آپ مجھے بتائیں کہ بائبل جو ہے ڈائیورس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک پراپر قوانین کو اور پروسیجر کو پرسکرائب کرتی ہے، تو وہ تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی ہی خوبصورت ڈسکشن چل رہی ہے سب کی، اور پہلے تو میں اس حوالے کو اپنے سننے والے اور دیکھنے والے تمام جو ناظرین ہیں اور سامعین ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ ضرور اس کو نوٹ کریں۔ مجھے اس وقت ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ کلام مقدس میں
کون سا وہ حوالہ ہے اور کون سے وہ ابواب ہیں جہاں پر ممنوع رشتوں کی پوری ایک لمبی لسٹ ہے. سو استثناء کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 6 سے 15 یا 16 آیات تک آپ اس سے نوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو موقع ملے، بائبل مقدسہ ہے تو آپ اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے ہمارے دوسرے بہن بھائیوں کے پاس، تو وہ آن لائن جا کے اس پہ ضرور سرچ کر سکتے ہیں اور پوری فہرست کو بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے رشتے جو ہیں وہ ممنوع رشتے ہیں. اور دوسری بات جو ابھی آپ نے 2 سوال اٹھائے ہیں، بلا شبہ کلام مقدس جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے، زندہ کتاب ہے، جو کل، آج اور ابد یکساں کتاب ہے، لا تبدیل کلام ہے. سو مجھے بڑی ہی اچھی لگی بھائی کی بات جو انہوں نے کہی کہ جب ہمیں خاص طور سے مسیحی ہونے کے ناطے اگر ہم اس کو مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں، then why we protest against to bring amendments in the law. میں ہمیشہ چونکہ میری خدمت اس قسم کی ہے تو بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں جو نہ صرف دعا کے لیے کہتے ہیں بلکہ ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور سب سے بیسٹ کاؤنسلنگ اس کی ہو سکتی ہے جہاں پہ اکیلی عورت نہ ہو اور اکیلا مرد نہ ہو، دونوں آپ کے سامنے موجود ہوں اور یا باری باری آپ ان سے بات کر سکیں. پرابلم ارائز ہوتا ہے جب ہم کسی ایک کے پرسپیکٹیو کو سنتے ہیں اور ایک کی بات کو سنتے ہیں. میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہی، آپ تو لاء کے فیلڈ سے ہیں، آپ تو سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، لیکن جب عام طور پر چرچز میں یا کلیسیا میں یا دوستوں میں یا خاندانوں میں، سو یہ بڑا ہی ضروری ہوتا ہے کہ دونوں کے پوائنٹ آف ویو کو سنا جائے کہ واٹ از دا پرابلم. سو جب ہم طلاق کی بات کرتے ہیں تو اس میں بڑے واضح طور پہ پرانے عہد نامے میں خدا نے کہا میں بیزار ہوں اور مجھے نفرت ہے طلاق سے، بڑے واضح طور پہ کہا. اسی چیز کی کنٹینیوٹی کو ہم نے نئے عہد نامے میں بھی دیکھا. ہمیں یاد رکھنا ہے تمام مسیحیوں کو کہ نئے عہد نامے میں یسوع المسیح کی اس کفارے نے شریعت کو منسوخ نہیں کیا تھا، اس کو مکمل کیا تھا، اس کی تکمیل ہوئی تھی. بہت ساری باتوں کو، ہاں اس میں جو اخلاقیات تھی وہ ویسے کی ویسی رہی تھی، لیکن جو بہت سی دوسری باتیں تھی اس میں فضل کے وسیلہ سے میں تو سمجھتی ہوں بلکہ اور بھی سختی ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے ظاہری قانون سامنے آتے تھے، ظاہری اعمال کی ججمنٹ ہوتی تھی، لیکن فضل کے بعد تو انٹرنل جو تھی ججمنٹ ہے کہ آپ نے سوچ بھی لیا ہے، اگر تو نے کسی کو بری نیت سے دیکھ بھی لیا ہے تو then you are judged by Lord. سو یہ مسیح یسوع کی تعلیم تھی. سو ادھر بھی سختی موجود رہی. ہمیں وہاں پہ بھی بڑے واضح طور پہ ملتا ہے، جیسے ابھی آپ سب لوگوں نے مختلف طرح سے اس کو ٹچ کیا ہے، اس ببلیکل ریفرنس کو، کہ طلاق جو ہے وہ چند باتیں ہیں ان کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جس میں کریکٹر از دا مین تھنگ جس کے اوپر ڈیورس جو ہے وہ لوگ اپلائی کر دیتے ہیں. کلام میں جہاں پر ڈیورس کو، یہ کوئی لاسٹ منتھ کی بات ہے، میں نے کسی گروپ میں ایک بات یہی کی، اسی پہ بات کی تھی، تو واضح طور پر ہمیں جہاں پر طلاق سے منع کیا گیا ہے وہیں پر ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی نئے عہد نامے میں بھی جھگڑے سے اجتناب برتنے کا کہا گیا ہے. امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو جھگڑالو بیوی ہے، اگر وہ جھگڑالو بیوی سے بہتر ہے تو کوٹھے کے کسی کونے پہ جا کے، چھت کے کسی کونے پہ جا کے اپنا بسیرا کر لے، تو وہاں پہ جا کے مسکن بنا لے. جب ہم فضل کے دور میں آتے ہیں تو ہمیں وہاں پر افسیوں کے خط میں بڑے واضح طور پر پولس رسول کہتا ملتا ہے کہ فضل کے وسیلہ سے مسیحیت میں داخل ہونے کے بعد نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی عبرانی رہا، نہ کوئی مرد اور نہ کوئی عورت، سب کیا ہوئے؟ برابر ہوئے. سو جو ہمیں اصول پرانے عہد نامے میں ملا وہ صرف عورت کے لیے اور مرد کے لیے نہیں تھا. اب وہ جھگڑالو مرد پہ بھی لاگو آتا ہے، اب وہ جھگڑالو عورت پہ بھی لاگو آتا ہے. ابھی اس کے اوپر اگر آپ میں سے کسی کے پاس بائبل ہے، ورنہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ، میں آپ کے سامنے وہ ریفرنس رکھتی ہوں جہاں پر ہمیں ایک اور ریلیکسیشن ملتی ہے، کیونکہ ڈیورس تو ایک انتہائی آخری قدم ہے.
جہاں پر پھر کھڑکیاں دروازے بند ہو جاتے ہیں اور لوٹنے کا راستہ جو ہوتا ہے وہ بہت کم بچ جاتا ہے، کیونکہ اس قسم کی تو ڈرٹی ڈیورسز ہوتی ہیں. یہ ورڈ یہاں ویسٹرن ورلڈ میں بڑا بولا جاتا ہے، ایک پیسفل ڈیورس ہے، ایک ڈرٹی ڈیورس ہے. تو موسٹلی ڈیورسز ڈرٹی ڈیورسز ہی ہوتی ہیں جس میں میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، انہوں نے اتنا ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا ہوتا ہے. سو کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں اس کے 7ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اگر جدا ہو تو بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر. یہ بات بہت ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے، اور یہ انہی پہلا کرنتھیوں میں اور دوسرا کرنتھیوں میں پولس رسول نے بارہا شادی کے پوائنٹ کو اٹھایا ہے، میاں بیوی کے رشتے کو اٹھایا ہے، اور جہاں پر ناہموار جوے میں نہ جتنے سے منع کیا ہے، وہیں پہ ہی اس نے پھر بے ایمان شوہر کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، بے ایمان بیوی کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا. میں ابھی اس پوائنٹ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ اپنے میں ایک الگ سا پوائنٹ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب بے ایمان بیوی ہے یا بے ایمان کسی اور مذہب سے ہے یا مسیحی ہوتے ہوئے بھی نجات یافتہ نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہاں پر ہمیں یہ پوائنٹ ایک ایج ملتا ہے کہ اگر جدا ہو، یہ دونوں رشتے اگر الگ ہوتے ہیں تو طلاق is not the solution. Yes, there could be a temporary separation. جدا ہو تو بے نکاح رہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اجازت دے رہے ہیں. They are just giving us, they are talking about this thing کہ رشتے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے get rid ہو جائیں. سو اگر ایسا کوئی پرابلم ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ جدا ہو جائیں، آپ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جائیں. وہاں پر ہمیں پھر امثال کی کتاب کا وہ حوالہ نظر آتا ہے، give time to each other, talk to your families, talk to the lawyers. میرا خیال ہے آپ کا لا بھی تو 3 مہینے کا شاید ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. they do not give straight away divorce. وہ آپ کو سوچنے کا وقت دیتے ہیں. تو کلام بھی یہاں پر فراہم کرتا ہے آپ کو عقل اور فہم کہ آپ سوچیں اپنے بارے میں، ایک دوسرے سے دور ہو کے میں بھی بچے برج بن جائیں، میں بھی آپ کی کلیسیا برج بن جائے، میں بھی خدا ہی کا روح آپ کو ابھارے، آپ کہیں نہ کہیں سے ایسی سپورٹ آپ کو مل جائے جو اس رشتے کو بہتر کر سکے. کیونکہ بے نکاح رہے. اب دوسرا نکاح جو ہے، اب یہ پھر ایک الگ سا ٹاپک ہے، میں ٹرائی کروں گی ہم اس میں نہ جائیں. سو اس سے سیپریٹ ہو، فوکس آن یور میں پریزنٹ آپ میرج. کو یہیں پہ رکھوں گی، آگے ہم کوشچن لیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے پراپرلی ڈائیورس ایکٹ کے اندر پراپر سیکشن بھی ہے، ڈیفائن بھی کیا ہے. تو جب یہ آگے ہم چلتے ہیں تو آپ بہتر طریقے سے ہوگا کہ ہم ساتھ میں کولیبوریٹ کرتے جائیں، آگے پیچھے نہ چلے. تھینک یو آپ کا. ڈاکٹر صابر صاحب، سوشل اسپیکٹ کیا ہے ڈائیورس کا؟ ڈائیورس کیوں فریکوینٹلی آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہو رہی؟ یہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جیسے جیسے انسان میٹیریلسٹک ہوتا جا رہا ہے، اس کے نزدیک رشتوں کی قدر، اہمیت اور منزلت جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اب انسان اپنی ذاتی زندگی میں اتنا انوالو ہو گیا ہے، جو کہ غلط بات ہے، اور خدا کو بھی شاید اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں دیتا. صرف جب سر پہ پڑتی ہے تو اس وقت لوگ پھر خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ کوئی ڈائیورس آج سے نہیں ہو رہی، یا ڈائیورس جیسی شکلیں، یہ جو میرج ریلیشن ہے، اس میں مختلف قسم کی صورتیں سامنے آتی رہی ہیں، یہ ہوتا رہا ہے. لیکن ہم اب تک جتنی گفتگو کر رہے ہیں، ہم ان گڈ فیتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہوتا رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسانی رشتے، انسان جہاں بہت زیادہ محبت کا قائل ہے یا محبت کرتا ہے، ہم اکثر یہ کہتے ہیں سوشالوجی میں کہ انسان کو حیوان ہوتے ہوئے 1 منٹ لگتا ہے. اور میں ایک دفعہ ایک پاسٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے، میرا اپنا تعلق کیتھولک ڈینومینیشن سے ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ بہت ساری ریالٹیز ایسی ہیں جو ہم نے اپنے اپنی ڈینومینیشنز، اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنی چیزوں کو اگنور کر کے اپنی ہی ایک دنیا بنا لی ہے. اور ہم جس طرح ہر سیاستدان، اسی طرح ہر کلیسیا کا فرد بھی اپنے اپنے مطابق ان چیزوں کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور دوسرا، مسکنسیپشن جو ہیں وہ بڑی ہمارے ہاں ایک دوسرے کے متعلق پائی جاتی ہیں. میں شاید ایک دوسرے کی چیزوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے مطابق دوسروں سے متعلق بات کرتے رہتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ذکر کر رہے تھے کہ
इस कानून अगर इन कवानीन में तब्दीली मकसूद है तो ऑफ कोर्स इसको पार्लियामेंट में लेके जाया जा सकता है, क्योंकि ये कानून जो है वो भी ऑब्वियसली पार्लियामेंट का ही उस वक्त का बना हुआ है, और उसके बाद इसके साथ जो उन्होंने सबऑर्डिनेटेड लॉज का जिक्र किया वो सारे पार्लियामेंट के हैं, और पार्लियामेंट ही एक मोतबर इदारा है जो इसको चेंज कर सकता है। मैं और मेरा ग्रुप जो है हम ये मानते हैं कि इस कानून को रिपील करने की तो जरूरत है ही नहीं, और कभी हमने कहा भी नहीं ऐसा। इसमें जो जरूरत है सिर्फ जहां जहां जरूरत है अमेंडमेंट्स की, उसी की जरूरत है, और उसी के लिए काम किया जाना चाहिए, और उसी के लिए काम किया जा रहा है। ये कवानीन 150 साल से हमारी जिंदगियों को लेके चल रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ अगर और ज्यादातर जो हैं ये बाज़-औक़ात जो जुडिशरी में जजेस हैं वही इस चीज पर बात कर रहे होते हैं जी कि डाइवोर्स के अलावा खासतौर पे जो रिलीजियस एंगल आ जाता है उसमें। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी बुनियादी तब्दीलियां होनी हैं वो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से हों, और ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव भी सर एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, वो कोई एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट तो है नहीं। अपने अपने खित्ते, अपनी अपनी सकाफत, अपने अपने मजहब के मुताबिक तो ज़ाहिर है उसमें तब्दीलियां आ सकती हैं, पर हमारा मानना ये है कि लेट इट बी टेबल्ड इन द असेंबली। वहाँ सब लोग हैं, सब इस पर बात करें, मजहब के हवाले से भी बात होगी, वहाँ इस पर ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी बात होगी, वहाँ हर सियासी नुक्ता निगाह से भी बात होगी। तो यकीनी तौर पर जो सबके लिए काबिल कबूल होगा उसी को देखा जा सकता है। पर ये मैं बाज़ ग्रुप्स की तरफ से ये जो इम्प्रेशन है जी कि कुछ ग्रुप इसको ऑल्टर करना चाहते हैं, कोई इसको ऑल्टर नहीं कर सकता। हमारी जो लीगल एस्टेब्लिशमेंट और फ्रेटर्निटी है और जो पार्लियामेंट है वो भी इसको कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देंगे, और जो संजीदा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं वो बुनियादी तौर पर सिर्फ उन्हीं जगहों पर तब्दीली का तकाजा करते हैं जो कि मुआशरे में एक्सेप्टेबल है और जो जरूरी है। कतन इस चीज की जरूरत नहीं है, पर मानने की बात सिर्फ इतनी सी है कि ये तो विशफुल थिंकिंग है। सब इंसान वादा करते हैं बाइबल पे हाथ रख के कि मैं वफादार रहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन आप तो लॉयर्स हैं, आपके सामने तो ऐसी एग्जांपल्स हजारों आती हैं कि लोग अपने जाती मफाद के मुताबिक ये नहीं कर पा रहे होते। और एक और अहम पहली जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते वो ये है कि ये जैसी पास्टर साहब अब बड़ी खूबसूरत बातें बता रही हैं, हमारे फादर्स, हमारे पास्टर्स, हमारे डीकन्स, ये चीजें अगर चर्च के अंदर इन चीजों को फ्रीक्वेंटली बताएं तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब ये इसका जो क्वांटम है, जो इसकी जो तादाद है, चाहे हम इसको पसंद करें या ना करें, इसकी तादाद इसमें बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है। इसकी जो लोग डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि मैं अगेन कहूंगा एज ए सोशियोलॉजिस्ट और अगेन एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की कि हमारे यहाँ पीसफुल डाइवोर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां तो यूरोप में तो नो फॉल्ट डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन हम ज़ाहिर है हमारा मुआशरा, हमारा मजहब, हम इन चीजों की इजाजत ज़ाहिर नहीं दे सकते। तो ये एक जो हम आहिस्ता आहिस्ता जो आपने सवाल किया था, वो जो समाज में हम आहिस्ता आहिस्ता मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे उसकी वजह है। फिर इकोनॉमिक रीजंस और मीडिया के कुछ प्रेशर और इन्फ्लुएंस की वजह से हम अब अपनी मजहबी और समाजी इक़्तिदार को उस तरह से अहमियत नहीं दे रहे। बाइबल में वाज़ेह तौर पर कहा गया माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। अब अगर इसको भी हम परखना जाएंगे तो आजकल माँ बाप की उस तरह से फर्मा बरदारी भी नहीं है, शादीशुदा जिंदगी में भी माँ बाप की उस तरह से फर्मा बरदारी नहीं है। तो बाइबल तो थैंक यू साबिर साहब। अब हम आगे मूव करते हैं। जी आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू उठाया कि आपका जो इदारा है वो उसमें सिर्फ सर्टन अमेंडमेंट्स चाहता है, ये मेरे सामने पहली दफा आया। थैंक यू, आपने मुझे भी इसके बारे में आगाह कर दिया और हमारे देखने वालों को भी। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि इसके अंदर अमेंडमेंट्स जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू आएंगी, तो वो आगे चल के डिस्कस करते हैं कि ऐसा नहीं है। इस एक्ट के अंदर वाज़िया तौर पर लिखा गया है कि जो हाई कोर्ट का जज है उसके पास पावर है कि वो इसके अंदर अमेंड कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है या कुछ ऐड कर सकता है। तो इस चीज के ऊपर पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, हाई कोर्ट के जज के पास पावर है। और जहां तक बात है हम रिलीजियसली, तो ये 150 साल से इम्प्लीमेंट है इन द फॉर्म ऑफ एक्ट। लेकिन अगर हम बाइबल से देखें, हम बाइबल के ही मानने वाले हैं, तो इसको सदियों पहले जब बाइबल या पुराने अहदनामे में सारा ज़ाब्ता दिया गया था,
اور طریقے بتائے گئے تھے اور کنڈیشنز بتائی گئی ہوئی تھی جس کو بعد میں صرف وہاں سے لے کے جو کرسچن ڈاوورس کی شکل میں، یعنی جب ضابطے بنائے گئے تھے، ریٹن فارم بنائی گئی تھی، تو ان کو ایک کنٹری کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے بنایا گیا تھا. اس سے پہلے بھی اس کی ایگزسٹنس تھی، صرف یہ ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو عام فہم سمجھنے کے لیے ایزی ہو سکے جو بائبل پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، کیونکہ ایک ٹائم تھا کہ بائبل جو تھی وہ اتنی ایزیلی اویلیبل نہیں تھی سب کے لیے کہ وہ پڑھ سکے. تو اس کا بیک گراؤنڈ میری نظر میں یہ ہے جو کہ میں نے آج تک ریسرچ کیا اس کے اوپر. تو بسم صاحبہ میں آپ کے لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ سیکشن 18 کے اندر مزید گراؤنڈز جو ہے الیبوریٹ کی گئی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. سیکشن 18 جو ہے اس میں جو نلٹی آف میرج ہے اس کے لیے ہے، کیونکہ جو گراؤنڈس ہیں اس میں جورسڈکشن میں آتی ہیں وہ سیکشن 10 اور 18 جو ہے وہ کو کرنٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ آلٹرنیٹ پیرامیٹرز دیے جاتے ہیں. کیونکہ صرف یہی نہیں ہے کہ جسٹ ایڈلٹری ہے اس کے اوپر ہی ہم نے جو ہے وہ کہنا ہے کہ ہاں جی ہی اور شی از ایڈلٹر، تو دیٹس دا ریزن کہ مجھے ڈائیورس چاہیے. اگر ایٹ دا ٹائم آف میرج اگر مین میڈیکلی فٹ نہیں ہے، ہی از این امپوٹنٹ، تو تب بھی جو ہے وہ میرج جو ہے وہ ڈائیورس کی طرف جاتی ہے. پھر سیکنڈلی ہے پروہیبٹڈ ڈگری، جیسے پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ جو بلڈ ریلیشنس میں اگر آ جاتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ پروہیبٹڈ ڈگری ہے. تو وہ بھی جو میرج ہے وہ گراؤنڈ ہے اس چیز کی کہ جس پہ جو ہے وہ ڈائیورس اناؤنس کی جا سکتی ہے. پھر تھرڈ اس کا ہے کہ either party was lunatic or idiot at the time of marriage. جب شادی کی گئی تھی تو انٹینشنلی طور پر جو ہے وہ اس کو چھپایا گیا تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ عقل نہیں رکھتا یا لونیٹک ہے، پاگل ہے، ایڈیٹ ہے. تو اس ٹائم پہ بھی جو میرج ہے وہ جو ہے وہ ایک اندر ریزن ہے جو تھرڈ ون ہے. اور فورتھ جو وہ ریزن یہ ہے کہ جو فارمر ہسبینڈ ہے اور وائف ہے ایٹ دا ٹائم آف جو میرج ہے وہ جو اس ٹائم پہ وہ اس کی شادی یا تو وہ زندہ تھا اور سیپریشن یا طلاق نہیں ہوئی تھی، دس از دا ریزن. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جان بوجھ کے چھپایا گیا ہے. تو دس از دا فورتھ ریزن، گراؤنڈ آف ڈگری جو ہے وہ فورتھ ریزن ہے جس پہ جو طلاق جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی. کیونکہ جو ہے کیونکہ ہم میں ایسا ہوتا ہے کہ فزیکلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ ایسا کہ جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی جو ہے وہ شادی شدہ ہیں اور ٹھیک ہے، لیکن جب آفٹر میرج ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہی از این فزیکلی انفٹ، یا وہ لونیٹک ہے، یا وہ ہی از این ایڈیٹ اکارڈنگ ٹو دا لا اور لیگل ٹرم میں، یا وہ جو ڈگری ہے وہ پروہیبٹڈ ریلیشنس میں جو ہے وہ شادی ہوئی ہے. اور اگر وہ شادی جو ہے وہ ہوئی ہے تو وہ اس کا پہلا جو شوہر ہے جس سے طلاق نہیں ہوئے یا پہلی بیوی سے طلاق نہیں ہوئے، جیسا کہ ہم نے پریویس کیس میں دیکھا ہے جو لاسٹ سیشن تھا عامر اور نبیلہ والا، کہ اس کی ابھی طلاق نہیں ہوئی ہے. کیونکہ اگر طلاق نہیں ہوئی ہے تو وہ جو ہے وہ شادی جو ہے وہ وائڈ ہے، جو سیکنڈ شادی ہے. اور اس میں ہی جو وہ سیکشن 17 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پنچایت کی جو کرسچن میرج ہے اگر وہ اس طرح ٹائپ کی بھی پنچایت میں اگر وہ اناؤنس کی جاتی ہے طلاق، تو وہ بھی جو ہے وہ پروسیجر نہیں ہے، کیونکہ سول پروسیجر کے مطابق ہی جو پروسیجر ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. اور پنچایت میں یا اسٹامپ پیپر میں طلاق لکھ دے دینے سے میوچل کنسنٹ سے یا کسی بھی بیسس پہ آپ ون سائیڈڈ کنسنٹ سے بھی لکھ دیتے ہیں کہ یا باہمی رضامندی سے بھی لکھ کے دے دیتے ہیں، تو وہ طلاق جو ہے وہ طلاق نہیں ہے. تھینک یو. بالکل آپ نے صحیح کہا. جو لا ہے وہ ہمیں اور بھی گراؤنڈس دیتے ہیں جو کہ عام فہم میں بتائی نہیں جاتی، نہ ہی کنوے کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ابھی جو ہے ہماری ڈائیورس کے ایشوز کافی کریٹ ہو جاتے ہیں. جیسے تبسم صاحبہ نے بتایا کہ لا جو ہے واضح طور پہ سیکشن 18 کے اندر بتاتا ہے کہ اگر میل یا فیمیل شادی کے ٹائم پہ امپورٹنٹ ہے یا وہ ورجن نہیں ہے تو وہ شادی جو ہے وہ بھی اس شکل میں بھی ان کی نیل انوائڈ کی جا سکتی ہے. ساتھ میں اگر وہ ذہنی طور پر معذور ہیں یا ڈسیزن لینے کے قابل نہیں ہیں تو تب بھی ڈائیورس جو ہے وہ لی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک مرد یا عورت نے اپنی جو ہے پہلی شادی چھپائی ہوئی ہے دوسری شادی کرتے وقت، اس کی پراپر کورٹ سے ڈگری نہیں حاصل کی، تب بھی ان کی شادی جو ہے وہ وائڈ ہو جائے گی، نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی.
اور اس کے لیے پراپر پروسیجر اور پنشمنٹ اویلیبل ہے. تو کاشف صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ سیکشن 19 جو ہے اس کے بارے میں کیا الیبوریٹ کرتا ہے, کہ کیا وہ مزید اس میں گراؤنڈز ایڈ کرتا ہے اور کیا ایڈ کرتا ہے؟ جی جی بہت بہت شکریہ. واقعی سیکشن 19 جو ہے وہ ہمارے بہت سارے دوستوں کے سوالات کا جواب بھی دیتا ہے کہ جیسے کوئی شخص لونیٹک ہے, ایڈیٹ ہے, یا وہ اپنے سینسز میں نہیں ہے اور دھوکہ دہی کی بیس پہ شادی کر دی گئی ہے خاتون کے ساتھ, تو وہ آپ بالکل سیکشن 19 کے تحت ڈائیورس اپلائی کر سکتے ہیں, نلٹی آف میرج میں جا سکتے ہیں اور میرج جو ہے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو جائے گی. پھر اس کے علاوہ اگر امپورٹنٹ ہے اور اپنا اس کے اندر یعنی کوئی بھی میڈیکل ایشوز ہے جو کہ اس وقت ہائڈ کیا گیا شادی کے وقت اور اس کے ساتھ دھوکہ دہی ہو گئی ہے, تو وہ بھی باقاعدہ سیکشن 19 کے اندر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, جس کو نلٹی آف میرج کہتے ہیں. سیکشن 18 میں اس کی ڈیفینیشن ہے. تو اس کے علاوہ جو پروہیبٹڈ ڈگریز آف میرجز ہیں جو کہ آلریڈی میں نے ایکسپلین کر دی ہیں کہ اپینڈکس 1, 4 and 5 and 6 کے اندر موجود ہیں آف برتھ رجسٹرار اینڈ رجسٹریشن ایکٹ کے اندر, تو یہ ان گراؤنڈز کے علاوہ گراؤنڈز اور بھی اویلیبلٹی ہیں جو ایز پر سرکمسٹانسز ارائز کرتی ہیں. لیکن جو ڈائیورس جو ہے اگر کوئی شادی افیکٹ ہو گئی ہے اور وہ مرد اور عورت جو ہے وہ بالکل صحت مند ہے, تو ببلیکل پوائنٹ آف ویو کے تحت اڈلٹری از ون ریزن کہ وہ نکاح جو ہے وہ شادی جو ہے وہ بندھن جو انبریکیبل ہے اس کو ٹوٹ سکتا ہے. اس کے اندر ساتھ میں کچھ کیس لاز مینشن کرنا چاہوں گا کہ اس میں پی ایل ڈی 1974 ہے کراچی, پیج 185 ہے. اس کے علاوہ پی ایل ڈی 168 ڈھاکہ 490, پی ایل ڈی 1979 لاہور 40, یہ وہ نلٹی آف میرج کے متعلق لینڈ مارک ججمنٹس ہیں جو کہ نلٹی آف میرج کو ایکسپلین کرتی ہیں. اس کے علاوہ میں سیکشن 10 کے ساتھ ایک بڑی اہم سیکشنز دو ہیں جو مس ہو گئے ہیں. اس کے اندر آپ نے جب کسی پر اڈلٹری کا الزام لگانا ہے فیمیل کے اوپر, تو آپ نے کو رسپونڈ جو شخص جس کا الزام لگایا ہے اس کو رسپونڈنٹ بھی بنانا ہے تاکہ اس کو اپنی صفائی دینے کا موقع ملے. وہ سیکشن 11 اویلیبل ہے. اس کے علاوہ جو سیکشن 12 ہے وہ اس بات کی بڑی واضح کلیئرنس کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ملی بھگت کے ساتھ ڈائیورس لینے کے چکر میں ہے اور وہ اللیگلی آپس میں ملی بھگت کے تحت, تو وہ کلوژن کا ایک سیکشن موجود ہے, وہ اس کو روکتا ہے اس بات سے. تو یہ سیکشن 19 آر دا ایڈیشن آف دا گراؤنڈز جو کہ سیکشن 10 کے اندر موجود ہے, بٹ ان کے اندر دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ نلٹی آف میرج کا مطلب ہے کہ میرج سرے سے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو گئی ہے, تو مطلب شی ول بی ڈکلیئرڈ ایز ان میرڈ وومن اور یا ان میرڈ مین, اور جبکہ ڈائیورس کے اندر وہ شخص ڈائیورسی ہو جائے گا, مطلب ڈائیورسڈ ہوگا, اس کا آگے سے ڈگری جو ہے ڈائیورس سے ریلیٹڈ ہوگی, یعنی آلریڈی بندھن ہے. صاحب اپنی لرننگ کے لیے ان دونوں کیسز میں شادی ری میرج الاؤڈ ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا رشتہ وہ سرے سے ہوا ہی نہیں کیونکہ وہ فراڈ بیسڈ ہے. تھینک یو. میں کاشف صاحب ان دونوں نولٹی اور ڈائیورس کی صورت میں اس لاء کے مطابق پھر ری میرج پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ری میرج کے اوپر آپ نے کوشچن کیا صابر صاحب, ری میرج کے اوپر بالکل پابندی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے پروسیجر ہے کہ آپ کورٹ سے پہلے سول کورٹ سے پراپر ڈگری لے کے 6 مہینے بالکل اتار چکے ہوں تو پھر آپ ری میرج کر سکتے ہیں. بالکل یہی تو اصل میں بنیادی بات ہے کہ یہ جو گھروں میں بیٹھ کے پنچایتوں میں بیٹھ کے ہو رہے ہوتے ہیں, ہم بنیادی موقف یہی ہے کہ جو ایک پروسیجر کے تحت جائیں, اس میں سول لاء ہو تب جا کے پھر اس کی بات ہو, ورنہ تو کسی وقت کوئی بھی ریکلیم کر دے گا. سوری جی انٹرپشن. نہیں, یہ آلریڈی ہے, یہ آلریڈی ہے اس ایکٹ کے اندر اویلیبل ہے یہ سارا پروسیجر. آگے ہم ابھی کوشچن جو ہے ہو گیا ان کا, صابر صاحب کا ایک کوشچن آیا کہ سیکنڈ میرج کے اوپر, تو ببلیکلی جو ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ قلعہ داؤ صاحبہ کہ کیا بائبل جو ہے ڈائیورس جو حاصل کر لیتا ہے جو گراؤنڈز کو پورا کر کے ببلیکلی, کیا اس کے اوپر جو ہے آگے پروسیڈ کرنے کے بارے میں ممانت کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے
तो क्या उसके ऊपर क्या उसको हक है कि मैं इस तरह जो कॉन्जुगल राइट्स है वो परफॉर्म कर सके? जी बिल्कुल, चूंकि हमने अभी बहुत ही वाज़े अल्फाज में मेरे दोनों जो हमारे भाई हैं उन्होंने इसको हाईलाइट किया है कि डिवोर्स के रीजंस क्या हैं और बिब्लिकल ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग अगर डिवोर्स हुई है डेथ की सूरत में, अगर किसी का शौहर चला गया है या अगर जो बिब्लिकल ग्राउंड्स है, बल्कि अभी मैं कोशिश करूंगी आपके सवाल पे ही रहूं, वरना जो आप लोगों की डिस्कशन थी उसमें एक और एज हमें बाइबल देती है जो कि शायद पता नहीं लोग उसको डिस्कस करते हैं कि नहीं, कि तलाक के रीजंस में बड़े वाज़े लिखा हुआ है कि गैर जिम्मेदार इंसान की शक्ल में भी तलाक हो सकती है अगर वो घरेलू जिम्मेदारियां नहीं, और मैं आपको वो हवाला भी दे सकती हूँ क्योंकि उसे बेईमान का नाम दिया गया है जो अपने घर का ख्याल नहीं करता और जो बदतमीजी करता है और या बदजुबान शौहर है। सो एनीवेज, सो बाइबल डेफिनेटली इजाजत देती है, बड़ी खूबसूरत तरीके से एक जगह पौलुस रसूल ने कहा है कि अगर बेवा जो है वो 60 साल से ज्यादा की है तो वो बेहतर है कि कलीसिया में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे, लेकिन अगर वो करना चाहे ब्याह तो वो गुनाह नहीं गर्दाना चाहेगा। इसी तरह से तलाक के बाद, ये तो हम बेवा की बात होगी, अगर तलाक के बाद अब रिश्ता खत्म हो चुका है और अब वो दोबारा इज़्दवाजी रिश्ते में बाकायदा तौर पे मसीही कवायद और ज़वाबत के मुताबिक शादी करना चाहता है, जो कि बिला वजह की डिवोर्स नहीं थी, क्योंकि बिला वजह की डिवोर्स में तो बड़े सख्त अल्फाज हैं कि वो फिर खुद भी क्या करता है, गुनाह करता है और बदकिरदारी के जुमरे में आ जाता है अगर वो बिला वजह अपनी बीवी को छोड़ता है या बीवी शौहर को बिला वजह छोड़ती है। लेकिन अगर कोई वाज़ेह वजह मौजूद है कलाम के मुताबिक, और तो उसके लिए किसी चीज की मुमानत नहीं है कलाम मुकद्दस में कि वो अपना घर दोबारा नहीं बसा सकता या नहीं बसा सकती, सिर्फ इस तरह से कि वो दोबारा से नाहमवार जुए में ना जुट जाए। और नाहमवार जुए की बहुत सी चीजें हैं, ना सिर्फ दूसरे मजहब का होना बल्कि शख्सियत का मुख्तलिफ होना भी किसी एक जगह पर आ जाता है। सो ऐसा कहीं नहीं है कि वो ना करे, बल्कि पौलुस रसूल कहता है ब्याह करना सब में इज्जत की बात जानी जाए, इज्जत की बात मानी जाए। पौलुस ने खुद शादी नहीं की थी खुदा के बंदे ने, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने कहा मेरी तो ख्वाहिश है कि सब मेरी तरह रहें, लेकिन अगर कोई ब्याह करना चाहता है तो वो सब में इज्जत की बात जो है वो मानी जाए। तो इट्स अ ब्यूटीफुल रिस्पेक्टेबल और बड़ा ही पायस एक सैक्रामेंट है ये मसीहियत में। तो मसीह की दुल्हन अगर कलीसिया है तो जो है दुल्हन अपने शौहर की भी उसी तरह से होती है। दूल्हा का ख्याल है जैसे मसीह अपनी दुल्हन का ख्याल करता है, सो दुल्हन का भी फर्ज है जैसे दुल्हन के फराइज हैं वो टुवर्ड्स दूल्हा उनको पूरा करे। मुझे नहीं पता मैं आखिर तक आप लोगों के साथ रह पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि एक पॉइंट मेरे माइंड में था। आई डोंट नो आप लोग वो सवाल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं जी एक बिल्कुल कोशिश आप। नहीं, मैं एक पूछना चाहूंगा आपको। असल में मेरा भी तल्लक अवाम के साथ रहा, इनका भी तल्लक किसी ना किसी थ्रू अवाम के साथ रह रहा, तीनों का जो यंग पैनलिस्ट भी हैं। मेरा एक शुरू से एक रहा है कि शोहर शराब पीता है, वो मारता पीटता है, वो आग लगाने की बड़ी नौबत आ जाती है। बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसे जो है मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस के पेश किया जी, कि वो अगर कत्ल करके अंदर चला जाता है, कत्ल करके उसका कत्ल पे इल्जाम है हस्बैंड के, तो बीवी क्या शादी नहीं कर सकती, तलाक नहीं ले सकती। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे इल्म में इतनी परसेंटेज है नहीं, क्योंकि अकीला दाऊद साहबा काउंसलिंग करती हैं बहुत सारी लेडीज के साथ, अक्सर मैं सुनता हूँ इनकी जबानी भी, डोंट माइंड इट अकीला बहन, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये ज्यादातर कहती हैं कि बहुत सारी औरतों के साथ बहुत जुल्म होता है, बहुत जुल्म होता है। मतलब औरत जो है बहुत मासूम है, जो सहती है उसको हक दे देना चाहिए तलाक लेने का। अभी जो इनके दर पर्दा मुझे कुछ ऐसी बात भी लगी है कि वो तलाक ले सकती है, कुछ जो बाइबल के साथ के वो गैर जिम्मेदार है या कोई इस तरह से ईमानदार नहीं है। इसकी मुझे ना थोड़ी वजाहत चाहिए, थोड़ी 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 तीनों चारों से।
अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। जी पहली अकीला बात तो साहब। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, मैंने ये जी। जुमला पूरे इतने पैनलिस्ट मेरे प्लीज गवाह बन जाइएगा, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि औरत तलाक ले सकती है, नहीं तो नहीं उसको नहीं नहीं इजाजत नहीं दे देनी चाहिए। नहीं। लेकिन इजाजत की बात नहीं है, हक की बात है। और कानून उसका हक देता है। और मैं तो खुद अपने से कुछ नहीं कह रही हूँ, मैंने आपके सामने कलाम मुकद्दस के हवाला जात को रखा है कि कलाम हमें क्या सिखाता है, जिसमें मैंने 2 पॉइंट आपको बताए हैं। इमसाल की किताब में हमें बताया गया है कि झगड़े की सूरत में आप कुछ देर के लिए आप अलग हो जाओ। फिर मैंने नए अहदनामे में से आपको बताया है कि जुदा तो हो जाओ, जुदा हो लेकिन बेनिकाह रहो, क्योंकि डिपेंड करता है, अगर आप किसी दूसरे के लिए निकाह की खातिर आप छोड़ रहे हैं, सो ऑब्वियसली आपको तो बहुत जल्दी होगी निकाह करने की, और निकाह फटाफट आप करेंगे, जबकि खुदा का कलाम कहता है जुदा हो तो निकाह ना करो, बेनिकाह रहे या फिर शौहर से मिलाप करे। सो ताकि झगड़ा जब रफा दफा हो, टाइम दो एक दूसरे को, साल का, 2 साल का, 6 माह का, जितना भी, डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी, क्योंकि बर्दाश्त तो किसी में भी नहीं रह गई है। हम मीडिया पे भी देखते हैं बर्दाश्त का मादा बहुत ही कम हो गया है। सो इन सूरतों में, और मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, छोटा सा है, 1 तीमुथियुस 5 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, अगर कोई अपनों और खास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। अब ईमान का मुनकर और बेईमान से अगर बदतर कोई ऐसा शौहर या बीवी मौजूद है जिन्होंने नाक में दम कर रखा है, मैं ये नहीं कहती कि आनन फानन ये करने वाले काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसीहत हमें, आई ऑलवेज से, ब्रिंग गॉड इन बिटवीन। जब हम मसीह को दरमियान में ले आते हैं, ये 2 चीजों के दरमियान में, तो चीजों को सुलझाना आसान हो जाता है। इमसाल की किताब में लिखा है 1 बाब की 8वीं आयत में, खुदावन का खौफ किसका शुरू है? हिकमत और दानाई का शुरू है। ये मेरी बहुत ही फेवरेट आयत है, जो मैंने अपने बच्चों को भी रटवा दी हुई है। मैं बिल्कुल खवातीन के गलत साथ में बिल्कुल नहीं हूँ। आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में मर्द बहुत ज्यादा हैं जो भुगत रहे हैं, औरतें मिस यूज कर लेती हैं बहुत जगह पे, इस एज को ले लेती हैं, और जहां पे मर्द गलत है, डेफिनेटली मर्द गलत है। आप बिलीव करें, अगर मेरे सामने इस वक्त वो जोड़े होते जिनके पिछले दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, सीक्रेसी का मैटर होता है, आई कैन नॉट डिस्क्लोज देम, आई ऑलवेज आस्क द वुमेन, चेंज योरसेल्फ। When you change yourself, maximum things will be changed. ये मेरा पहला सबक होता है हर औरत को। मेरे पास वो नारा नहीं है जो कि पाकिस्तान में पिछले सालों से हम नारे और वो स्लोगन्स देखते हैं, मैं बिल्कुल उस किस्म के नारों के अगेंस्ट हूँ। लेकिन मर्द और औरत इक्वल हैं, बिब्लिकली, स्पिरिचुअली और मेंटली इक्वल हो सकते हैं। औरत ज्यादा काबिल भी हो सकती है मर्द से, फिजिकली उनमें डिफरेंस है, फितरी लिहाज से उनमें डिफरेंस है। मर्द रिस्पेक्ट चाहता है, औरत मोहब्बत चाहती है। दोनों अपने अपने किरदार को देखें तो यहाँ पर नौबत नहीं आती। मुझे थोड़ी सी जल्दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर आप अपने प्रोग्राम्स में सवाल करते हैं सद्दे बाब क्या होगा। सो सद्दे बाब सिर्फ औरत को टीच ना करे, माए भी अपने बेटों को भी टीच करे, और मुआशरा भी, चर्च भी, जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। शादी, भाई साबर ने शायद ये बात बड़ी प्यारी कही थी कि मेहंदी की तैयारियां, माइयों की तैयारियां, कर्जा लेने की तैयारियां, ये सब तैयारियां तो होती हैं, लेकिन लड़के और लड़की को बिठा के एहसास जिम्मेदारी कौन सिखाता है, कौन बताता है? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उस अवेयरनेस का, उस टीचिंग का देना लड़कियों को घर से ही, माँ से ही, कि बेटा what should be your attitude when you are going there। लेकिन डेफिनेटली मैं इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। एक हद होती है बर्दाश्त की, क्योंकि मैं डील कर रही हूँ ना ऐसे लोगों को, गंदी जुबान, शराब, मारपीट, और मेरी जितनी ये वकील साहिबान और भाई जितने हमारे लॉयर्स बैठे हैं, वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज इज अल्कोहल, अब्यूसिव लैंग्वेज, और ये चीजें, और वो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया है। और बेईमान शौहर से खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि 2 बातें, कि अगर तुम उसके साथ रहना चाहो तो तुम रह सकती हो,
تمہارے ایمان سے وہ پاک ٹھہرے گا. بیکم باعث نمونہ, بی اے رول ماڈل. لیکن اگر وہ تنگ کرتا ہے, کوئی بھی شخص آپ کی ایمان کی راہ میں اگر حائل ہوتا ہے, دین یو ہیو آل رائٹس. یہ اس بد کرداری کے ساتھ ساتھ ایک یہ پوائنٹ بھی ہے جس میں ڈیورس ہے. تو سیمی بھائی, آئی ہوپ کہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں میری آپ کی موجودگی میں. ایک تو جو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ پاسٹر ہو یا آپ پادری بن کے سوچتے ہو, یا یہ دیکھیں منگنی میں دیر لگتی ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو جاننا ہوتا ہے, خاندان جانتے ہیں. یہ کیوں غلطی ہو جاتی ہے کہ بھائی بعد میں وہ لڑائی جھگڑے, مائنڈ نہیں مل رہے, یا وہ شرابی یا اس طرح کا ہوتا ہے. دوسرا جو میرے ابزرو میں آیا ہے, زیادہ پڑھے لکھوں میں یہ زیادہ طلاق کی ریشو بڑھی ہے. زیادہ یہ مارک کٹائی, کیا یہ تعلیم ان کو جہالت کی طرف لے کے جاتی ہے یا مار کٹائی کی؟ ہاں, میں نے بہت ہر چھوٹے سے محلے سے لے کے بڑی تک جگہ ایسی دیکھی ہے جہاں پہ بہت زبردست طریقے سے ان کا چلتا ہے, ان کی عزت چلتی ہے. لیکن اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عقیلہ بہن کہ اگر ہمارا بیس زیادہ اچھا ہوتا ہے نا, بیس زیادہ مطلب ابھی ایک آپ نے شروع میں ہم نے ایک چھوٹا سا لگایا تھا, ایک کلپ لگایا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ شادی ہوئی گئی, بھئی چائے نہیں آئی, یا اس کی ساس نے کہا کہ تو چائے کیوں نہیں بنا کے لائی, کھانا بنا, یہ کار. اس نے اسی انا میں لے کے 10ویں دن بعد طلاق کے لیے پیپر جمع کرا دی کہ میں اس خاندان کے ساتھ نہیں رہے, جس بات کی ہے. تو وہاں پہ کول اینڈ مائنڈ ہونا بڑا ضروری ہے. بعض اوقات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ایک کہاوت ہے, ساری بہنوں کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ چلتری ایک مشہور ہے خاتون کے لیے. میں بھی بہنوں والا ہوں, ماؤں والا ہوں, لیکن میں صرف ایک بول رہا ہوں, جب کوئی کہہ دیتی ہے نا کوئی بھی, کیونکہ یہ یہاں بھی لا ایسا ہے یا پاکستان میں بھی ہے کہ عورت کوئی الزام لگاتی ہے, اس کو قانون بھی سہارا دیتا ہے, دوسرے بھی سہارا دیتے ہیں. اس لیے گھر کی جو آباد کرنے میں جہاں مرد کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, اس طرح عورت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اسی لیے دیکھنا پرکھنا, جا کے رشتے کرنا, پھر یہ کرنا, یہ بڑا ضروری ہے. ابھی میں اور مزید نہیں لے سکتا اکیلا بہن ٹائم. بہرحال میں نے ہاؤس میں بھی چھوڑا تھا اسی بات, کیونکہ مجھے آپ دونوں ایک چھوٹی سی اجازت اگر دیں, میں آپ کی بات کو صرف بڑھاؤں گی. عورت کا بہت بڑا نہیں, مین ہاتھ خدا کے کلام کے مطابق عقل مند عورت, وائز وومن, اپنے گھر کو بناتی بھی ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو تباہ اور برباد بھی کر دیتی ہے. سو میں اس بات میں بالکل ہم سبھی متفق ہیں اس بات میں. اسی لیے تو کلام کو بیچ میں رکھنا بڑا ضروری ہے. اسی لیے تو خداوند کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے. وہ پورا عقل اور فہم بتاتا ہے ہم نے اس گھر کی آرگنائزیشن کو کیسے بنا کے رکھنا ہے. اسی لیے تو برداشت ضروری ہے. اور جب تک خواتین میں یا مردوں میں خدا کا خوف نہیں آئے گا, برداشت نہیں آئے گی, کیونکہ وہی آپ کو برداشت دیتا ہے. اور برداشت نہ صرف میاں بیوی کے رشتے میں, ہر رشتے میں. ابھی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں, we got to bear with each other. سو برداشت ہر جگہ پہ اس سوسائٹی میں ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا. سو یہ تو ایسا ٹاپک ہے, جب سے ہم نے جنم لیا ہے, جوان ہوئے ہیں اور اس وقت سے سن رہے ہیں. سو ہوپ فلی کسی اور وقت میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے بہت شارٹ ٹائم میں کہا گیا تھا, ورنہ شاید کچھ اور اچھے وے میں ہم بات کر لیتے. بہت شکریہ آپ کا, جو شکریہ ادا نہیں کیا, شکریہ نہیں ادا کیا. نہیں کوئی ایسی بات نہیں سیمی بھائی, بالکل عین وقت پہ آپ کو جو ہے وہ میں نے ریکویسٹ کی, اور مجھے پتا ہے کہ میری بہن میری بات مانتی ہے, اس لیے بات ماننے کی آپ کا بہت بہت تھینک یو. آپ نے بہت ریلیونٹ اور پراپر جو ہے قانون کو بھی اور بائبل کو بہت اچھے طریقے سے الیبوریٹ کیا, تاکہ جو ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ بائبل کے اندر صرف ایک ہی گراؤنڈ ہے یا کرسچن لا کے اندر ایک ہی گراؤنڈ ہے, تو وہ پراپر آپ نے اس کے ساتھ میچ کر دیا کہ یہ کولیبوریٹ کرتی ہیں, یہ کوئی مین میڈ نہیں ہے, یہ ببلیکلی ساری چیزیں. تھینک یو آپ کا.
تھینک یو ڈارلنگ. آپ ضرور ایک ایسا پروگرام رکھیے گا تو ہم کلام کا ایک حصہ ہے افسیوں کا خط میں جس کو کوٹ کر کے تو بیویوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، جبکہ وہاں مرد کی بھی ٹریننگ موجود ہے کہ عورت مرد کے تابع رہے. سو وی کین ڈسکس اوور اٹ کہ وہ تابع داری میں مرد سربراہ ہے تو سربراہ کے لیے پھر ذمہ داریاں ہیں. دیر آر سم سرٹن رولز، ریگولیشنز اور ایکسپیکٹیشنز. سو اگر ویسا سربراہ جیسا مسیح سربراہ ہے ہمارا موجود ہے تو ڈیفینیٹلی عورت ہیز ٹو ریسپیکٹ اینڈ فلفل آل ہر ڈیوٹیز. سو وہ تابع داری پہ بھی کسی وقت ضرور بات کریں گے. تھینک یو آل ویری مچ اینڈ جی دیٹ واز بہت آل شکریہ، بہت ونڈرفل. گاڈ شکریہ آپ بلیس یو کا. آل. جی تھینک یو جی. میں سیدھا ابھی صابر صاحب سے بھی معذرت کروں گی اور ساتھ میڈم تبسم سے بھی کہ میں بس کاشف صاحب سے ایک کوشچن کر کے پھر ہم جو ہے جنرلی آپ سے آپ کی رائے لیں گے. جی کاشف صاحب، جو کہ کانجوگل رائٹس کے بارے میں کیا ڈیوورس ایکٹ کیا پراپر طریقے سے بتاتا ہے، اور ساتھ میں ہمیں مختصر سا بتائیے گا کہ میرج رجسٹریشن اور ڈیوورس رجسٹریشن کے بارے میں کیا طریقہ کار ہے یا لاز اویلیبل ہیں. بہت بہت شکریہ. میں عقیلہ داؤد صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے بائبل کو ایکسپلین کیا اور ہمارے ٹاپک کے ساتھ اس کی کولیبریشن. جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ بائبل کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ ان ایکسپلینیبل ہیں، جو ایکسپلین نہیں کی جاتی، اور اس کو موجودہ قانون کے ساتھ اگر مل کر پڑھا جائے تو میرا خیال میں ہماری بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں وہ نکل جائیں. اور آج میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا. تو میں اس سے پہلے کہ کنجوگل رائٹس کی بات کروں، ہمارا ایک اہم ٹاپک بیچ میں سے رہ گیا ہے. اس کو میں ضرور کہوں گا کہ سیکشن 22 اور سیکشن 23 جو ہے وہ بھی چند گراؤنڈز ہیں جو کہ بتانے کی ضرورت ہے. اس میں جوڈیشل سیپریشن کا بتایا گیا ہے. جیسے عقیلہ داؤد صاحبہ نے بتایا کہ جب مرد و خاتون میں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے اور ان کے درمیان تنازع ہو تو کچھ عرصے کے لیے علیحدہ رہے، جیسے انہوں نے مثال کی کتاب میں ذکر کیا. تو اسی طریقے سے مثال کی کتاب کے ریفرنس سے ہی بات کروں گا کہ کرسچن ڈائیورس ایکٹ کے اندر ایک جوڈیشل سیپریشن کا سیکشن موجود ہے، سیکشن 22 اور سیکشن 23. تو اس کے تحت یہ ہے کہ کچھ گراؤنڈز میں بھی موجود ہیں. آن دی گراؤنڈز آف اڈلٹری ہے، کروئلٹی ہے، ڈسرشن ہے وداؤٹ ریزنیبل ایکسکیوز فار 2 years. تو اس کے اندر جوڈیشل سیپریشن کی پٹیشن فائل کی جاتی ہے اور اس پٹیشن کی بیس کے اوپر جوڈیشل دے آر ڈکلیئرڈ ٹو بی جوڈیشلی سیپریٹڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا کل کو تنازع جو ہے وہ کسی ریزن کی وجہ سے یا معززین علاقہ کی وجہ سے یا بزرگوں کی وجہ سے سالو ہو جاتا ہے تو وہ ان کی جو جوڈیشل سیپریشن ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر کے دے کین لیو ایز این ہسبینڈ اینڈ وائف. تو یہ بھی ایک اہم سیکشن موجود ہے. اور اگر دیکھا جائے تو جیسے عقیلہ داؤد صاحب نے بتایا کہ مثال کی کتاب میں تو یہ بھی ایک ببلیکل گراؤنڈ ہے اور ببلیکل طریقہ کاری ہے. تو میں اس لیے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ بائبل مقدس سے متعلقہ اخذ کیے ہوئے قانون کے اندر دور حاضر میں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ تبدیلی ہمارے اس میں ہمارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں دے کین ہیلپ آؤٹ، بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس معاملے میں اور ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ وی کین کوپ اٹ اکارڈنگ ٹو پریزنٹ سچویشن. تو جہاں تک رہ گیا ہے کنجوگل رائٹس کا، کنجوگل رائٹس کی پٹیشن بالکل کرسچن ڈائیورس کے اندر موجود ہے. اس کا سیکشن 32 موجود ہے، جو سیکشن 32 کے اندر ہم کنجوگل رائٹس کی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی سے دور ہے یا بیوی اس سے دور ہے تو وہ آ کر اپنی خانگی ذمہ داریاں یا ازدواجی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے یا کر رہا تو وہ اس کے متعلق کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کر سکتے ہیں جس کے تحت کنجوگل رائٹس کی تو وہ اس پہ کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ آ کے اپنی ازدواجی ذمہ داریوں کو پورا کرے. اس کے اندر ایک بڑی اہم ججمنٹ ہے PLD 2009 لاہور، پیج ہے اس کا 213. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ججمنٹ، ضرور اس کو پڑھیے گا اگر موقع ملے. اس کے اندر قانون کی ایکسپلینیشن کی گئی ہے. اور جہاں تک میرج رجسٹریشن کا ایک کوشچن بڑا ایک اہم آیا ہے
اس کی ایک بہت مشہور ججمنٹ ہے ساکر نثار صاحب کی، ریسنٹلی ہمارے پاس آئی تھی، جس میں جو کہ PLD 2013 سپریم کورٹ پیج نمبر ہے 280۔ پہلے ہمیں ہماری جو اس میں کنٹروورسی ہے تھوڑی سی، جو ایکٹ موجود ہے برتھ میرج اینڈ رجسٹریشن ایکٹ 1903 اور اس کے 1886، اس کے تحت جتنے بھی پادری حضرات کے نکاح نامے ہیں وہ وہاں پہ جمع کی جاتے تھے، لائسنسز کا اجرا اور تمام میٹرز جو ہیں وہاں پہ ہوتے تھے، ابھی بھی وہاں پہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ پادری حضرات نے یہ اعتراض کیا کہ کیونکہ نادرا کا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہوا ہے، اس نادرا کے ڈپارٹمنٹ کے لیے ہمیں فورن کے اوپر جانے کے لیے میرج سرٹیفکیٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو نادرا سے الاؤ ہوں، جبکہ آلریڈی ایپیسکوپل سسٹم کے تحت چرچز کے پاس اپنا بھی سسٹم موجود تھا، لیکن کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ایفیلیٹ کرنا ہے، گورنمنٹ پالیسیز کے ساتھ چلنا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک کیس فائل کیا گیا جس کے اندر میرج رجسٹریشن کا ایک باقاعدہ آرڈر ہوا، جس کے تحت لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اس کی سیکشن 72 IM اور 81 سیکشن 81 پرووائزو 2 اس کا سب سیکشن جو 10 ہے اس کے تحت، اور خاص کر نادرا ایکٹ جو ہے اس کا سیکشن 21 اس کا پرووائزو 2 اس کے تحت ایک آرڈر فرمایا کیا گیا اس وقت کے چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب نے کہ اب نادرا جو ہے وہ باقاعدہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے آف میرجز وہ رجسٹر کرے گا، اور نکاح نامے جو ہے اس کے علاوہ ڈائیورسز جو ہیں ان کو بھی رجسٹر کرے گا۔ تو اس میں ڈائیورس کے لیے میں سب سے اہم ایک سیکشن بتاؤں گا کہ ری میرج کی بھی ایک بات ہوئی بڑی، تو اس کے لیے میں ایک سیکشن ضرور بتاؤں گا کہ سیکشن 57 ہمیں کرسچن ڈائیورس ایکٹ کا یہ بتاتا ہے کہ آفٹر ڈائیورس 6 منتھ کے بعد ری میرج کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اپیل فائل ہو جائے تو اپنا اس کے 6 مہینے تک آپ کو رکنا پڑے گا۔ تو اس کا پروسیس موجود ہے، تھوڑا سا ایک باتیں بھی کہیں پہ جگہ پہ ہیں کہ کیونکہ ہمارا لا جو ہے یا ببلیکل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ جب تک شیئر نہ کیا جائے، ان کو بتایا نہ جائے، اس وقت تک اس کے اوپر پراپر لا میکنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے چرچ فادرز کا اور ہمارے چرچ لیڈران کا اور جو بائبل کے اسکالرز ہیں اور جو قانون کے جو طالب علم ہیں یا اسکالرز ہیں، دے کین اسسٹ کہ ان کا قانون کیا ہے، ان کا مذہب کیا کہتا ہے، تو وہ اپنی میجورٹی کے لیے اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر وہ قانون میں جب تک آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کروائیں گے اس وقت تک ان کو علم کیسے ہوگا کہ آپ کی قانون سازی کیسے ممکن ہے، اس میں آپ کو کیا بینیفٹ ہے، یا آپ کے مذہب کے مطابق سے مذہب کے عقائد کے متصادم تو کوئی قانون نہیں بنا ہوا۔ تو اس لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، کورٹ کے اندر جانا اور اس کے علاوہ اسمبلی کے فلور کے اوپر ڈسکس ہونا، لیکن وہ ڈسکشن سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ آپ کے انٹرنلی پینلز بنے، اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے کھنگالا جائے، دیکھا جائے، جیسے ابھی سیمسن جاوید صاحب کی وجہ سے، آج عقیلہ داؤد کی وجہ سے، اور جو ہمارے دوسرے بھائی پینلسٹ ہیں ان کی وجہ سے ایک سیر حاصل بحث ہوئی ہے، لوگوں کو سوچنے کا موقع ملا ہے، لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور وہ اس کے اوپر ایک سوچ ڈیولپ ہوگی۔ کئی لوگ اس کے ساتھ ایگری کریں گے، کئی لوگ اس کے ساتھ نہیں ایگری کریں گے۔ تو اس جمہوریت کے اس دور کے اندر جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو ایک اچھا وے آؤٹ نکلتا ہے اور معاشرے کے اندر ترقی کا باعث بنتا ہے۔ نادیہ صاحبہ، تھینک یو کاشف نادیہ صاحب، آپ صاحب نے ساتھ ساتھ جاتے جاتے جی اپنی جو ہے میں آپ سے چاہ رہی تھی کہ ایڈوائس دیتے تو وہ آپ نے دے دی۔ نادیہ، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ بھی جانتی ہیں کہ ہمارے لالا روبن ڈینیل فیصل آباد سے ہیں، تو کافی فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ جیزس کرائسٹ نے جو ہے طلاق کی کتنی وجوہات بتائی ہیں، یہ اگر آپ بیچ میں مختصر بتانا چاہیں تو بتائیں۔ میرا خیال ہے صابر صاحب بھی، صابر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ سیمسن صاحب آپ کا، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کاشف صاحب کا کہ ان کی اتنا خوبصورت نالج ہے لا کے اوپر اور ساری چیزیں۔ میں ایڈوائس تو نہیں، پر میں ایز اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر بحث ہونی چاہیے اور تمام طبقات کو اس پر اپنی رائے دینی چاہیے، اور جیسا کاشف صاحب نے کہا کہ یہ جمہوریت کا دور ہے، جو میجورٹی جس پہ ایکسس ایگری کرے گی
ऑब्वियसली मुझे पूरा ईमान है कि कोई भी मसीही शख्स, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, बाइबल से इनराफ नहीं करेगा। बुनियादी तौर पे हमें जो मुख्तलिफ प्रोपागंडाज हैं कि जी कोई बाइबल में तब्दीली चाहता है, कोई लॉ में ऑल्ट्रेशन चाहता है, ये सारी कंफ्यूजन उसी वक्त दूर होंगी जैसे कि काशिफ साहब ने कहा कि इस पर मुख्तलिफ पैनल्स हों, जैसे एक समाजी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका पैनल बैठ जाए, एक लॉयर्स का पैनल बैठ जाए, एक पॉलिटिकल वर्कर्स के हवाले से कोई ग्रुप बैठ जाए, एक समाजी कारकुनान और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के हवाले से लोग बैठ जाएं, और फिर उसको कंपाइल्ड शेप में जो है वो सामने लाया जाए, और जो चीजें काबिल कबूल हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। आप काशिफ साहब की गुफ्तगू सुन के और आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे ऐसा लगता है कि हमारा तो इख्तलाफ कहीं है ही नहीं। बुनियादी तौर पे इन सारी चीजों के ऊपर हम मुत्तफिक हैं, लेकिन ये सारे का सारा मिसपरसेप्शन, मिसकंडक्ट, और सॉरी नॉट मिसकंडक्ट, इसमें जो मिस इन्फॉर्मेशन है सारी एक दूसरे के मुताबिक, ये सारी उसकी वजह है जिसकी वजह से ये चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो इनको रिमूव करने का बहरहाल यही तरीका है कि हम इस किस्म के प्रोग्राम भी जारी रखें, ताकि हम एक दूसरे से सीखें, समझें, एक दूसरे को मौक़िफ़ समझें और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करें। और जो इस बात का सबसे अहम पहलू है वो ये है कि इसकी जो डिस्कशन है अब हमें लेके जानी होगी अपनी कम्युनिटी में। मैं ये देखता हूँ कि जब इस लॉ में बुनियादी तौर पे हम इस लॉ की बात करते हैं तो इसका बुनियादी मकसद जो 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 अमेंडमेंट्स भी हम अगर तवक्को करते हैं तो उनका मकसद यही है कि जो मौजूदा चैलेंजेस हमारी कम्युनिटीज को हैं उनको रोका जा सके। मिसाल के तौर पे कराची में मशहूर ज़माना आरजू केस में बुनियादी तौर पे अब वहाँ पर ये केस चलता जा रहा है कि जी वो जज साहब ने तो, हाई कोर्ट के जज साहब ने तो कह दिया जी कि ये शादी इलीगल, लेकिन अब नीचे सेशन कोर्ट्स में ये बहस चल रही है कि जी वो चूंकि शरीयत के मुताबिक हुआ था तो शरीयत लॉ प्रिवेल करेगा। हमें कुछ ऐसी प्रोटेक्शंस अपने लिए खुद से इस लॉ में प्रपोज कर लेनी चाहिए या डिमांड कर लेनी चाहिए या हासिल कर लेनी चाहिए कि जिससे हम बुनियादी तौर पर तब्दीली मजहब और फोर्स कन्वर्जन को भी आगे जाके रोक सकें। तो ये बहुत अच्छा है, इस किस्म की डिस्कशन अच्छी है, आप लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत काबिल कदर है। और जब ये लॉयर्स, मजहबी रहनुमा, मजहबी उलमा, समाजी रहनुमा और ये जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं सब मिलके एक दूसरे को, जैसा कि पास्टर अकीला साहिबा ने कहा कि एक दूसरे को एक्सेप्टेंस वाली रूह के साथ आगे चलेंगे हम, टॉलरेंस के साथ, तो कोई ना कोई बेहतर हल निकल आएगा। क्योंकि ये तो तय है कि वक्त के तकाजों के मुताबिक कुछ ना कुछ तब्दीलियां हमें चाहिए, लेकिन ये तब्दीलियां ऑब्वियसली बाइबल के मुनाफिक कभी भी नहीं हो सकती। ये तब्दीलियां ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ह्यूमन राइट्स भी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है और वो कभी भी मजहब को नजरअंदाज नहीं कर सकता। थैंक यू। जी काशिफ साहब, आप जरा इसके ऊपर थोड़ा सा बिब्लिकली जो उनको क्वेश्चन है उसको इलैबोरेट कर दीजिएगा। उन्होंने एक बड़ा अहम क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर बता सकूं तो बाइबल से ही जो मुझे आयत याद है उनमें से मैं कुछ एक आयत बोल देता हूँ। मत्ती 19 बाब उसकी 9 आयत है जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फरमाया है। 9वीं आयत कुछ इस तरह है कलाम मुकद्दस में, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले तो वो भी ज़ना करता है। तो बाइबल मुकद्दस में एक और आयत है, एक और हवाला है, उसमें एक खातून जो कि 5 मर्दों की बीवी थी, मतलब छोड़ी हुई से शादी, उसके मुतालिक भी एक यूहन्ना की अंजील है, उसमें 4 बाब और उसका 17 से 18 आयत है। तो अगर उसको भी अगर हम रिलेट कर लें तो यूहन्ना की किताब में एक इंटरेक्शन हुआ था खुदावंद यीशु मसीह नासरी के खातून के साथ, तो उसमें भी हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। 4 बाप उसकी यीशु और सामरी औरत से मुतल्लिक जो है वो एक इंटरेक्शन है यीशु मसीह नासरी का। तो उन्होंने पूछा है कि यीशु ने उनसे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उनसे कहा, तुमने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं है। ये तूने सच कहा है। तो आप मैं बाइबल से रिलेटेड अगर चीजें देखें तो इसका मतलब, अगर इससे मैं गलत ना हूं या मेरे से कोताही कोई ना हो जाए, तो इसका मतलब यही है कि
5 शादियां नापसंदीदा हैं यीशु मसीह नासरी के हवाले से उन्होंने जो हमें यहाँ पे तालीम दी है। तो ये कुछ आयात मौजूद हैं जो कि हमें गाइड करती हैं कानून के मुतालिक भी और बाइबल मुकद्दस की पॉइंट ऑफ व्यू के मुतालिक भी। शायद मैं आने की जो जिसारत कर सका हूँ वो लाला रोबिन के लिए कुछ पहली बात उनको खुद भी पता है इन चीजों का, लेकिन अगर उन्होंने पूछा है तो शायद उन्होंने इसलिए भी पूछा है कि हम अपने नाजरीन को भी ये कुछ शेयर कर सके बाइबल मुकद्दस का, कलाम मुकद्दस में कुछ आयात। थैंक यू काशिफ साहब। अब मैं मैडम तबस्सुम से कहूंगी कि वो अपने कुछ व्यूज जो अभी करंट सिनेरियो के अंदर चल रहे हैं, ह्यूमन राइट प्रोस्पेक्टिव से भी, रिलीजियसली भी और कानूनी तौर पे भी कोई मशवरा देना चाहें तो काइंडली वो भी अपना मशवरा दे दें, ताकि वो एक राय जो कायम होती है देखने वालों की और जो हमारे कानून साजी होती है वो राय से ही बहुत कुछ बनता भी है और बिगड़ता भी है। थैंक यू सो मच। मेरी जस्ट ओपिनियन ये है कि कानून में तो बहुत सारी चीजें हैं कि डाइवोर्स के लिए भी है और बिब्लिकली भी, जैसे अभी काशिफ भाई ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से किस रीजंस पे डाइवोर्स होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट कि हमें साथ साथ जो है वो उस चीजों पे भी सोचना चाहिए, बदलते हुए माहौल में, बदलते हुए अंदाज में, बदलते हुए रवैयों में, और हमारी जो लैक ऑफ इनटॉलरेंस है, जो टॉलरेंस ही नहीं रही है बिल्कुल हमारे माशरे में, हमारे फैमिलीज में। इवन हस्बैंड वाइफ का तो बहुत दूर की बात है, अभी पेरेंट्स को भी, हमें अपने पेरेंट्स को भी, जिसका क्लियरली कलाम मुकद्दस में हुक्म है, 10 कमांडमेंट्स में भी हुक्म है कि हम उनकी जो है हुक्मदुली ना करें, लेकिन फिर भी हम सब कुछ जो है वो कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर खाली डाइवोर्स की बात की जाती है तो डाइवोर्स में हमने ग्राउंड्स को डिस्कशन किया ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में, जैसा कि काशिफ भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया विद सेक्शंस। तो इसके साथ साथ बिफोर द सेशन जो है मैं सैमसन भाई से ये बात करी थी कि हमें सिर्फ डाइवोर्स पे या सेपरेशन पे ही फोकस नहीं करना। बीइंग एज ए लॉयर जो है, हमें बीइंग एज ए मसीह, हमें बीइंग एज ए पाकिस्तानी, बीइंग एज ए इंसान होते हुए ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हमें जो मैरिज है उसको सेव करने के लिए भी काउंसलिंग का जो एस्पेक्ट है उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर नौबत आ जाती है कि काउंसलिंग के बाद वो नहीं आते तो डाइवोर्स की तरफ जाते हैं, तो डाइवोर्स का लिए जो वो प्रॉपर प्रोसीजर है वो सिविल कोर्ट के अंदर है, ना ही कि इंस्टेड ऑफ दैट एक स्टाम्प पेपर पे दोनों रजामंदी से साइन कर दें कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। वो तलाक का तरीका जो है वो ना राजुल वक्त है ना राजुल कानून है। तो वो चीजें जो है वो उसके साथ साथ खाली अगर हम बात करें कि अगर हम कुछ टाइम के लिए जैसे कि वो वीडियो प्ले की गई थी, उसमें बताया गया था कि कुछ इनटॉलरेंस है इन लॉज की तरफ से या लड़की की तरफ से, तो हम क्या कर सकते हैं, जो लड़की है जैसे कि कॉन्जुगल राइट्स, यानी कि वो अपना अज़दवाजी हक जो है वो लेने के लिए कोर्ट में जा सकती है कि मेरा हस्बैंड जो मेरा लीगल एज ए लीगल वेडिड वाइफ जो है वो नहीं अदा कर रहा। तो उसके लिए वो कानून सिर्फ यही नहीं है कि अभी लास्ट रिसेंटली जब मैंने एक फीमेल की तरफ से कोर्ट में कॉन्जुगल राइट का केस लगाया था, तो उन्होंने पहले तो मुझे बड़ा हैरत से देखा गया कि भाई आप कैसे आई हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ जो है वो हस्बैंड जो है वो ये सेक्शन अप्लाई करते हैं कि वो जो, फिर उन्होंने जब प्लेंट पढ़ी तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये तो औरत जो है वो क्रिश्चियन है। मैंने बोला जी जी ये क्रिश्चियन है और कानून में लिखा हुआ है कि वो जो अपना एज ए लीगल वेडिड वाइफ है अपना हक ले सकती है। तो जरूरी नहीं है कि हम डाइवोर्स की तरफ ही जाएं। हमें बीइंग एज ए लॉयर भी और अपनी ऑडियंस को भी ये बताना चाहिए कि हमें जो है कॉन्जुगल राइट्स के लिए कि अगर आपका हस्बैंड जो है वो आपके अज़दवाजी हक और आपको माहाना खर्चा, जिसको कानून की नजर में एलिमनी कहा जाता है, तो वो नहीं दे पा रहा, तो आप अपने कॉन्जुगल राइट्स के लिए अपने और साथ साथ अपने माहाना खर्चे के लिए जो आपकी एलिमनी है, जो मेंटेनेंस है, जिसको आम नॉर्मल जबान में कहा जाता है, तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे नॉमिनल से इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम डाइवोर्स की तरफ बहुत ज्यादा संगीन रिजल्ट की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि सिर्फ डाइवोर्स की तरफ जाना कहना बहुत आसान है, और कानून में जाके आपको साल या 6 महीने में मिनिमम है कि आपको वो जो उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजंस, कोर्ट्स की स्ट्राइक्स और ईच एंड एवरीथिंग जो है साल 1.5 साल में भी बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग चले जाते हैं। तो आप ऐसा करें कि
इंस्टेड ऑफ दैट कि हम डिवोर्स की तरफ जाए, हम अपने क्लाइंट्स को, अपने बहन भाइयों को ये भी बताएं कि हम जो है वो जा सकते हैं शादी बचाने के लिए भी, औरत भी अपनी शादी बचाने के लिए कोर्ट में जा सकती है, मर्द, और अगर औरत जो है वो नहीं रहना चाहती तो वो मर्द भी अपनी शादी बचाने के लिए उसको एज ए लीगल वेडिड वाइफ रखने के लिए कोर्ट में जो है वो परस्यू कर सकता है। और साथ साथ जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे कि अभी साबिर भाई कह रहे थे कि हमें इन चीजों के लिए पैनल्स पर डिस्कशन करने चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं कि हमें करनी पड़ेगी भी, क्योंकि अगर हम सिर्फ लॉ जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं या देखते हैं कि वो सिर्फ किताबों में है, हमारी आम फहम लोगों तक नहीं हो जाता, तो वो भी बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग है। क्योंकि आज ही जो है वो एक केस मेरे पास आया था कि वो 1.5 साल से जो हमारी लड़की है वो शी इज क्रिश्चियन, और उसकी जो है वो 1.5 साल से वो कोर्ट में रुल रही है ड्यू टू लैक ऑफ हमारे जो काउंसल्स हैं उनकी वजह से। क्योंकि उन्होंने ना उसका एविडेंस, उसका बात सिर्फ से ये है, नादिया और काशिफ भाई इस चीज को समझेंगे कि वो उसका बयान जो चीफ है वो भी रिकॉर्ड हो चुका है, उसका क्रॉस जो है वो भी रिकॉर्ड हो चुका है विद इन कोर्ट, बट रिटर्न फॉर्म में जब मेरे पास आया है, जब उन्होंने काउंसिल चेंज किया है, तो ना उनके पास रिटर्न में उस कोर्ट के अंदर उसका चीफ रिकॉर्ड है, ना ही उसका क्रॉस रिकॉर्ड है। तो कैसे जो है वो एक जजमेंट जो है वो आगे हम कह सकते हैं कि फेयर ट्रायल की तरफ जारी है। क्योंकि सिर्फ कराची में नहीं कहा जा सकता, ऑल अराउंड द पाकिस्तान हम देखते हैं कि हमारे लोगों को ये भी अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आपके वकील चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो मुस्लिम है, कोई भी डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट कराता है तो बीइंग एज ए काउंसिल होते हुए और बीइंग एज ए क्लाइंट होते हुए आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वो कोर्ट के अंदर सबमिट कराए तो काइंडली आप भी उनको बोले कि हमें एक कॉपी जो है वो सप्लाई की जाए। आप भी अपनी फाइल मेंटेन करें, क्योंकि एक अच्छा लॉयर है वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है वो साथ में देता है, आपकी फाइल, अपनी फाइल के साथ साथ आपकी फाइल भी मेंटेन करता है, ताकि ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंट्स आपको पता हो। क्योंकि अभी रिसेंटली सिर्फ डाइवोर्स के लिए नहीं कि उस लड़की को इतना ज्यादा लिटरली ये कहा जाएगा कि खज्जल ख्वार कर दिया गया है कि अभी तक वो जो है वो उसका ऑर्डर ही नहीं हो सका। और एक और केस है जो जिसका अभी कल फाइल करूंगी, उसमें ये है कि जो है लड़की जो है वो 18 साल से दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो आउट ऑफ कंट्री जो है वो शादी करके चले गए थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, ना हस्बैंड उसको अपने साथ रखना चाहता है ना उसको छोड़ना चाहता है। कि जैसा कि मैडम वकीला ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि क्योंकि अगर मर्द जो है वो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो फुलफिल भी नहीं करता, तब भी वो डाइवोर्स की तरफ जा सकती हैं या सेपरेशन की तरफ जा सकती हैं। तो वो भी इस तरह से अगर उसको लटकाना जाए, लिंगर ऑन किया जाए, अगर वो उसके साथ अपने अज़दवाजी जिंदगी नहीं बताना चाहता, तो वो उसको जो है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके वो लड़की के पास कानून की नजर में प्रॉपर रास्ता है कि वो अपनी लाइफ को अगर आगे बेहतर बनाना चाहती है या इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से या फिजिकल ट्रॉमा से निकलना चाहती है, तो वो अगर कॉन्जुगल राइट्स की तरफ नहीं जाना चाहती तो वो सेपरेशन की तरफ और डाइवोर्स की तरफ जा सकती है। और अगर ऐसी सिचुएशन किसी और के साथ है तो वो अपनी प्रीवियस जो मेंटेनेंस है, प्रीवियस खर्चा है, वो अपना और अपने बच्चों का जो है वो ले सकता है। ये कानून में लिखा हुआ है कि वो अपना खर्चा जो है उनसे ले सकता है। कि मैं फिर यही कहूंगी कि जैसा कि हम बहुत ज्यादा कहते हैं कि अभी कोविड है तो हमें वैक्सीनेशन करानी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग कराना चाहिए, तो उससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जैसे हम इसकी वैक्सीनेशन और टेस्टिंग कराना चाहते हैं, तो बिफोर मैरिज जो डाइवोर्स एक्ट से भी ज्यादा जरूरी है कि आप जो है बच्चे या बच्ची के मेडिकल टेस्ट जैसे बाकी टेस्ट करवाना या जहेज की लिस्टें तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, शादी के बाकी फंक्शंस कराना बहुत जरूरी है। शादी एक मुकद्दस फरीजा है, तो उसको बचाने के लिए हमें जो रीजन है बहुत ज्यादा कि अभी बहुत सारे लड़के हमारे जो है या तो इम्पोर्टेंट हैं या इंटेंशनली जो है वो या फिर साइकोलॉजिकली या फिजिकली उनका प्रॉब्लम ऐसे हैं कि दे आर गे, तो वो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ रहना ही नहीं चाहते। तो ये मेडिकली टेस्ट जो है वो अवेलेबल हैं, तो हमें कानून से हट के भी इस ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट्स पे भी आना चाहिए कि हमें
इन बात को कहने में भी कबाहत नहीं होनी चाहिए, या फैमिली में ये क्वेश्चन रखने में भी कबाहत नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि थैलेसीमिया के टेस्ट किए जाते हैं, इसी तरह से इम्पोर्टेंसी के टेस्ट भी करवाए जाए, ताकि जो शादी है वो एक सेफ और तरीके से जो है वो खुशगवार जिंदगी जो है वो चल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम तबस्सुम, आपने बहुत अच्छी सजेशन दी कि एक तो शादी को बचाने के लिए यानी कि एक कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, अगर शादी हो जाए उससे पहले ही जहाँ पे हम इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं, बहुत कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों का टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हम बहुत कुछ इंतजामात करते हैं। उसके साथ साथ हमें टेस्ट भी करवा लेने चाहिए ताकि बाद में किसी भी मसले का हल निकाला जा सके, वो एक वबाले जान ना बने दोनों के लिए। तो जी बाशिर साहब, आपसे बिल्कुल छोटा-सा एक मैसेज मैं चाहूँगी और बात को सम अप करके आज सारे प्रोग्राम को एक मैसेज दे दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। तो बस आपने भी बहुत खूबसूरती के साथ बात को क्लियर किया कि मेडिकली हम लोगों की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो कि हम भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से साबर माइकल साहब ने भी बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन मैं एक बात इसमें एडिशन सिर्फ इतना कहूँगा कि आईन पाकिस्तान मिनॉरिटीज़ को बुनियादी तौर पर बड़ा एक अहम हक देता है कि टू सेक्शन 20 के अंदर जो है, और वो है आर्टिकल 20 में कि फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन। हमें आज़ादी हासिल है कि हम अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। और इसी तरीके से आर्टिकल 35 है, वो प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली की बात करता है कि हमारे ख़ानदानों की प्रोटेक्शन भी आईन पाकिस्तान हमें देता है कि हम अगर उनको अपने मज़हब के मुताबिक, अपने रिलीजन के मुताबिक चलाना चाहें, उनके मुताबिक उसको गुज़ारें, तो उस पे पाकिस्तान का आइन जो है उसकी पूरी प्रोटेक्शन, फैमिली लाइफ और मैरिज की प्रोटेक्शन देता है। तो इसलिए जब भी हम कुछ कानून की वजाहत या किसी की डिस्कशन करते हैं, तो वो हमारी विदिन दी हमारी हमारी ओन कम्युनिटी है, हमारे अपने मजहबी अकायद हैं, जिसके साथ किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसकी मुकम्मल आज़ादी कानून में हमारे मौजूद है। अगर हम क्रिश्चियन डाइवोर्स में कोई तरमीम करना चाहते हैं और क्रिश्चियन मैरिज में कोई तरमीम करना चाहते हैं, तो वाक़ई साबर माइकल साहब की बात है कि हमें बहुत सारी डिस्कशंस की ज़रूरत है, आपस में एक-दूसरे को हमख़्याल बनाने के लिए एक-दूसरे के साथ बैठ के प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बातचीत क्लियर हो सके। लेकिन मैं जाते-जाते एक और बात कहूँगा कि जो जिरगा शादियों के ऊपर बात करते हैं, जो लास्ट टाइम भी हमारा प्रोग्राम था कि कोई भी डाइवोर्स जो क्रिश्चियन मैरिज की है, वो जिरगे के थ्रू या स्टाम्प पेपर के थ्रू नहीं होती। उसको याद रखिएगा कि ये एक सिविल कोर्ट का ही तरीकाकार है। सिविल कोर्ट में आप इसको केस को फाइल करते हैं और उसी के थ्रू आप इसको प्रोसेस करते हैं। हमारा जो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट का सेक्शन 45 है और हमारा सीपीसी का जो सेक्शन 15 है, उसको बड़ा क्लियर कट कहता है। तो इसलिए 12 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल के थ्रू भी कि ये जो स्टाम्प पेपर्स की तलाकों की तरफ ना दें तवज्जो, कानून का सहारा लें, कानून मौजूद है। और इसके तहत मैं एक और सेक्शन जजमेंट भी बताता हूँ, पीएलजे 2006 लाहौर पेज 29 है, जो इसको क्लियर करता है कि सिविल जुरिस्डिक्शन हासिल है। तो मेहरबानी फरमाकर जो आज की सेरासल गुफ्तगू है, उससे भी फ़ायदा उठाएँ। इवन कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे इस जो रिलीजन की प्रोटेक्शन है, आर्टिकल 20, उसके मुतालिक एक केस लॉ में ये डिसाइड किया हुआ हिंदू काउंसिल केस है। तो वो पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट 679। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके रिलीजन से और या आपके कवानीन के साथ। हमें ज़रूरत है कि जिस तरह ऐज से रिलेटेड कानून के अंदर बहुत फ़र्क है। कहीं पे 14 साल लिखा हुआ है, कहीं पे 16 साल लिखा हुआ है, कहीं पे 18 साल लिखा हुआ है। तो हमें आपस में बैठ के डिसाइड करना है कि हमने किसकी चीज़ के ऊपर रुकना है। कौन-सा कानून हमें माशरे में काबिल कबूल है, कौन-सा कानून हमारे मज़हब के मुतसादम नहीं है, कौन-सा कानून हमने अपने मज़हब के मुताबिक अडॉप्ट करना है और उसी के ऊपर कारबंद भी रहना है। तो इसलिए हमें अपने मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू तमाम लॉयर्स के साथ, तमाम जो हमारे लीडरान हैं, तमाम हमारे मज़हबी रहनुमा मिलकर एक फोरम के ऊपर इन डिस्कशंस को ओपन करें और एक अच्छे कानून साज़ी की तरफ कदम उठाएँ। और जो कानून ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं कर सकते या हमारे दरमियान अभी भी इख्तिलाफ है, तो कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स कर ली जाएँ, जो कि दौर हाज़िर की मसाइल को इयादा कर सकें और हमारे जो ख़ानदानी ज़िंदगी को
بچا سکے، اور جو یہ چھوٹے بچوں کی شادیوں اور یہ فورس کنورژنز اور کنورژن کے جو معاملات ہیں، اگر قانون سازی ہوگی، قانون موجود ہوگا، تو یہ مسائل بھی کم سے کم تر ہوتے جائیں گے۔ تھینک یو۔ میں صابر صاحب کا بھی کروں گی کہ انہوں نے سجیشن دی کہ ہم لوگ مل کے بیٹھیں اور ڈسکشنز کریں اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق امینڈمنٹس لا سکیں۔ میڈم تبسم نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ ہمیں جس طرح دوسری جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے میڈیکل کر لیا جائے تاکہ بہت ساری قباحتوں سے بچا جا سکے اور زندگیاں سیو کر سکیں۔ کاشف صاحب نے بھی بہت اچھا مشورہ دیا کہ ہم لوگ پراپر طریقے سے لیگل جو پروسیڈنگس ہے اس کو فالو کر کے ڈیورس لیں تاکہ مشکلات کم سے کم ہو اور بعد میں کسی بھی تنازع کا باعث نہ بنے۔ تو میرا جو ذاتی مشورہ ہے کہ ضرورت کے مطابق ہمیں جہاں جہاں امینڈمنٹ ہے وہ تو کی جائے، ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ہر ایک ڈینومینیشن کے اندر ایک کمیٹی چرچ کے اندر بنانی چاہیے تاکہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ہم اس کو ریلیجسلی بھی اور لیگلی بھی ایڈریس کر کے کم سے کم کیے جا سکے، کیونکہ دن بدن ڈائیورس کی ریشو جو ہے جو اندر بھی اور ہماری جو کرسچن کمیونٹی کے اندر بھی بڑھتی جا رہی ہے اس کو کم کیا جا سکے تاکہ فیملی لائف کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اور فیملیوں کو ٹوٹنے کی بجائے جوڑا جا سکے۔ اور میں اب سمسن صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ سمسن صاحب آپ بھی اپنے ویوز ایڈ کریں اور پروگرام کا باقاعدہ کام بھی کریں، اور تھینک یو سب ویورز کے لیے جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں ہماری اس ڈسکشن کو سنا بھی اور اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا جو ہمارے ساتھ تھے، اور خصوصاً آج ہمارا جو ہمارا لیگل ایڈوائزری اور پینل ہے، اور اندازہ کیا ہوگا آپ نے کہ ایک ماہر قانون کیا ان میں وہ تمام صفات ہیں جو ایک سوشل ورک بھی ان کا ساتھ جاری ہے، اور بہت ساری ان میں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک میں بات پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا، ایک بات ضرور کہوں گا کہ ابھی بار بار بات ہو رہی تھی ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے۔ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کی اپروچ ہے یا رسائی ہے وہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کریڈٹ سمیٹ لیں اور کسی کو اعتماد میں نہیں لیتے۔ اب یہ طلاق کا بھی چل رہا ہے یا دوسرے بھی مسائل کوئی قانون کے چل رہے ہیں، بالکل وہ اسی طرح لے رہے، لگ رہا ہے کہ وہ کریڈٹ خود لینے کے چکر میں اس طرح کرتے ہیں، بلکہ سب کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ تو نادیہ آپ نے بہت خوبصورت پروگرام چلایا، آپ NCN کی ٹی وی کی ایک حصہ بھی ہیں اور خوبصورتی سے پروگرام کو آگے چلاتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ چاہے شوبز کا بھی ہو چاہے یہ قانون کا بھی آج کا جو تھا بہت خوبصورت آپ آگے لے جاتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور کاشف صاحب زندہ باد، جو بڑے خوبصورت بڑی اچھی ماہرانہ ان کے اندر نالج ہے، مہارت ہے، بڑی خوبصورتی سے ان کا جواب کرتے ہیں، جو ہمارے چیف بھی ہیں۔ اور اسی طرح میں تبسم صاحبہ کا، ایڈوکیٹ تبسم یوسف صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ وہ بھی ایک اپنی بھرپور صلاحیت کے ساتھ آتی ہیں اور لوگوں کو ایک قانونی مشورے اور نالج شیئر کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ آج خاص شکریہ ادا کروں گا عقیلہ داؤد صاحبہ کا بھی، جو ایک وینجولسٹ بھی ہیں، اور وینجولسٹ بھی ایک ایسی وینجولسٹ ہیں جو ٹیلی کرتی ہیں ایک وقت کو، بدلتے ہوئے وقت کو اور بائبل کو، اکارڈنگ ٹو بائبل، اور بہت ساری خواتین کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ اسی طرح میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صابر مائیکل، تھوڑے سے کئی جذباتی بھی نظر آتے ہیں، اور بہت لاٹ آف نالج، ان کی بہت نالج ہے، اور ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں تہ دل سے۔ تو اب اجازت چاہیں گے اس ساری خوش کامنوں کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے، اور ایک یہ سب سے بڑا جو جیسس کرائسٹ کو ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے ادراک کے لیے، وہ جو نوبتیں آتی ہیں، جو معاملات آتے ہیں، ان کو بچنے کے لیے ایک ایسے سسٹر
शुरू करें चर्च लेवल पे अपने सोशल एक्टिविस्ट्स को, ह्यूमन राइट्स और ऐसी तंजीमों को जो जिससे बेहतरी आए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जितने भी सुनने वाले हैं दूसरे जो बाद में देखेंगे सब्सक्राइब करें ताकि हम बेहतर तौर पर लेके आए। तो आप सबका खुदा हामी हो, नासिर हो। टेक केयर। थैंक यू सो मच।